لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد لا أقسم بهذا البلد ووالد وما ولد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة ولسانا وشفتين وهديناه النجدين
فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة آمنت بالله صدق الله العظيم من كنت فهزلي مالا فهزلي مالا من كنت مالا رے من كنت مالا فهزلي مالا مالا علی مولا مولا 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 علی مولا ہم تم تانا نا 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 تانا نا نا رے ہم تم تانا نا 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 تانا نا نا رے تانا 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 نا تانا نا نا رے یا لا رے یا لا رے یا لا رے من کن تو مولا رے من کن تو مولا مولا من کن تو مولا علی مولا 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 بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا عبادتوں کا بھی ہرگز سیلا نہیں ملتا خدا کے بعد سنو غور سے خدا کی قسم جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی 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 اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی مولا علی مولا 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 بر کن تو مولا مولا
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अली अबरार। आप देख रहे हैं धरती टीवी पे खुसूसी नशरियात बाखबर रमज़ान। आज बड़ी खूबसूरत ट्रांसमिशन का आगाज़ हुआ क्योंकि मौला कायनात के ज़िक्र से आज इस महफिल को हमने रौनक बख्शी। हमारे दरमियान तिलावत कलाम पाक करने की सादत हासिल कर रहे थे कारी सुहेल, जो कि गुज़िश्ता दिनों से ही हमारे साथ और इंशाअल्लाह मुस्तकिल हमारे साथ रहेंगे। आपका शुक्रगुजार कि आप तशरीफ़ लाए। और नाज़रीन किराम, हमारे मुस्तकिल जज और मुस्तकिल वॉलंटियर और इंतज़ामिया, मैं जो लक़ब इनको दूँ कम है, इन तमाम साद की और गनी की कि जो मोहब्बत करते हैं और हमारे साथ इस ट्रांसमिशन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन किराम, आज सोशल एक्टिविटी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात हमारे दरमियान होंगी और बात होगी बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की जानिब से कि जिनकी आज सेल्स मार्केटिंग के हेड और रूह रवां यहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं। और मैं चाहूँगा कि हम उनसे बात करें, लेकिन वक्त हुआ चाहता है वक्फे का, क्योंकि वक्फे से जब वापस आएंगे और बिन एहसान अच्छा अभी वक्त है, तो नाज़रीन किराम चलते हैं, फिर बात करते हैं अबरार भाई और जो कि अपनी टीम को लेके यहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं। और बिल्कुल जी, मुझे लगा कि जैसे टाइम काफ़ी हो चुका है, लेकिन हमारे पीसीआर से पता चला कि भाई टाइम अभी है, तो क्यों ना हम आपसे बातचीत करें। नाज़रीन किराम, इस ट्रांसमिशन का जो हमारा मकसद है, मुझे मकसद है कि बाखबर रमज़ान, हमने तमाम ही चीज़ों से बाखबर रहना है, चाहे वो गुर्बत की बात हो, परेशानी की बात हो, या कोई भी बात हो, या पाकिस्तान की बात हो, क्योंकि पाकिस्तान बना था रमज़ान में। और ये वो सादतें हैं, ये वो रातें हैं कि जिस रात को आप इस कदर इबादत गुजार के भी परवरदिगार को राज़ी कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें अपने गुनाह नज़र आ जाएं तो अल्लाह पाक के दरवाज़े खुल चुके हैं रहमतों के। वो चाहता है कि उससे मांगे, बंदा खुदा आओ मुझसे मांगो। नाज़रीन किराम, बहुत सी बातें हैं जो मैं आपसे करना चाहता हूँ, लेकिन आज मेरे उस्ताद मोहतरम, जो कि जिनको बचपन से तो नहीं कहूँगा क्योंकि मुझसे थोड़े से ही बड़े होंगे, वो इतने बड़े नहीं हैं, लेकिन परवरदिगार ने जो उनका कद रखा है, पाकिस्तान की वो तमाम सेलिब्रिटीज़ शख्सियात जिनको लोग मिलने के लिए तरसते हैं, वो इनसे मिलने के लिए तरसते हैं। और बात हो पाकिस्तान की महाफिल की या मजालिस की, तो आप उसमें नाजिम हुआ करते हैं। आपकी निज़ामत को लोग इतना पसंद करते हैं कि सैयद अबरार हसन वहाँ पर ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम अबरार भाई। आप बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की रूह रवां भी हैं। मैंने तारुफ जो आपका करवाया वो मेरी ज़ात से मुंसलिक था कि आपको जो परवरदिगार ने इज़्ज़तें अता की हैं, जो मकाम अता किया है, और बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को जो एक तोहफ़ा मिला है अबरार हसन की सूरत में। अब इनसे बात करेंगे। अबरार भी कैसे हैं आप? ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अली अबरार, आप कैसे हैं? अल्लाह का करम है, लेकिन आपकी तबीयत नासाज थी, लेकिन फिर भी मेरी रिक्वेस्ट पे यहाँ तशरीफ़ लाए। इनके साथ ही नाज़रीन किराम हमारे मुस्तकिल शायर अहले बैत और जज के फ़रज़ अंजाम देते हैं, और उर्दू अदब से ख़ासा ताल्लुक़ है अबरार भाई का भी और डॉक्टर ऐनुर रज़ा का भी। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लग रहा है आज की नशरियात को देख कर? जैसे रमज़ान तो बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं। आज की ही नहीं, मुसलसल जो नशरियात आपकी जारी हैं पहली रमज़ान से, और अचानक चूँकि चांद भी बिल्कुल 29 का ऐसा ही होता है कि बस जब हो जाता है तो उस पर बात हो चुकी है, एकदम चांद हुआ। जी, तो मुसलसल आपकी नशरियात, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत उम्दगी से आप लेके चल रहे हैं और बहुत अच्छी हो रही हैं। आज तो हमारे अबरार भाई भी मौजूद हैं और आप भी अबरार हैं। बाम अरूज पे जाएगी इंशाअल्लाह। नाज़रीन किराम, इनके साथ ही मेरे अच्छे दोस्त, बड़े अच्छे भाई, पुराने साथी हैं और बड़ा अच्छा काम करते हैं। और औलाद वही नाम कमाती है जो माँ बाप का अदब करती है, और जो माँ बाप दुनिया से चले जाते हैं उनकी औलाद रह जाती है। पता जब चलता है औलाद जब अपने माँ बाप को याद रखती है। और उन्होंने अपनी वालदा के नाम पर एक NGO बना रखी है, ज़ेबुनिसा वेलफेयर फाउंडेशन के रूह रवां फ़हीम शेख भाई। फ़हीम भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे फ़हीम भाई? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं भाई? ठीक है, खैरियत से हैं? आपसे भी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। नाज़रीन आप बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की टीम यहाँ पर आ चुकी है, जो कि बड़ी मुश्किल से तशरीफ़ लाते हैं। उनसे वक्त लेना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इतने बिज़ी हैं, क्योंकि इतना टफ टाइम उनको दिया गया है कि बस आज मैंने जैसे बुलाया अबरार भाई को, उनकी पूरी टीम को, आज उनसे बात करेंगे। और लाइव कॉल आप कर सकते हैं टेलीविज़न स्क्रीन पे, आप नंबर मुलाहिज़ा कर रहे हैं। मेरी
दाएं जानिब जो शख्सियत तशरीफ़ फरमा है ये भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, बेनसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से इनका ताल्लुक़ है। समी अहमद खान भाई, अस्सलाम वालेकुम समी भाई। वालेकुम कैसे सलाम हैं आप? अबरार भाई, क्या हाल चाल है? खैरियत से ठीक आप? है। अल्हम्दुलिल्लाह। और फर्स्ट क्लास। इनके साथ ही नाज़रीन कराम हमारे दूसरे भाई, इनका ताल्लुक़ भी बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर से है, एहसन यूसुफ बिन एहसान बिल्डर्स के। आप ही सेल्स मार्केटिंग देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है। और नाज़रीन कराम इनके साथ ही इस पाकिस्तान को जो अपना जान माल तन मन देना चाहते हैं और पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो कि हर मुसलमान का जज्बा है, हर पाकिस्तानी का जज्बा है। मुसलमान तो पूरी दुनिया में है, लेकिन पाकिस्तान में रहने वाले जो हम लोग हैं, हम इस कदर पाकिस्तान से दूर हो चुके हैं कि पाकिस्तान से मोहब्बत तो करते हैं, लेकिन हुक्मरान गुर्बत को देखते हुए जो यूसुफ पाकिस्तानी का जज्बा है वो आपने कल देखा। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ भाई, कैसे हैं आप? ठीक है यूसुफ भाई, आपसे भी गुफ्तगू करेंगे। और कल जो आपकी आंखों में आंसू आए पाकिस्तान के नाम पर, गुर्बत की जब बात आई तो आपकी आंखों में आंसू थे कि पाकिस्तान का क्या होगा, हम उस पर भी बात करेंगे। चलते हैं अबरार भाई की जानिब। अबरार भाई जो हैं बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की सरपरस्ती भी कर रहे हैं और इनकी बड़ी मोहब्बतें हैं, और ये वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने आंख बंद करके मुझ अबरार पे भरोसा किया, एतमाद किया। जानते हैं कि उनका भरोसा सही था या कम अच्छा था, बुरा नहीं कहेंगे। अबरार भी कैसे हैं आप? ठीक है। मैं ठीक हूँ। मुझे अपनी ज़ात पर जितना भरोसा है उतना ही अबरार अली आपकी ज़ात पर भरोसा। बहुत शुक्रिया। इसलिए कि आप भी अबरार हैं, मैं भी अबरार हूँ। और अबरार के लुग़वी मायने आपको अबरार मालूम हैं। होगा कि अबरार के लुग़वी मायने हैं रहमतें बरसाने वाला, बेशक। नेकूकार, नेकियां करने वाला। इसीलिए आप नेकी के काम अंजाम दे रहे हैं। और आपके तवस्सुल से ये नेकी बढ़ती गई और नाज़रीन किराम आप देख रहे हैं कि परवरदिगार इतनी इज़्ज़त अदा कर रहे हैं। मैंने जैसे कि कल भी आपको कहा था कि इज़्ज़त देने वाली ज़ात परवरदिगार की है, हम क्या हैं? कुछ भी नहीं है। अबरार भाई आपके पास में आया, हमने एक प्लान किया, मैंने आपको अपना प्लान बताया बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की जानिब से कि बिन एहसान को तारुफ की ज़रूरत तो है ही नहीं। क्लियर बात है ये कि अगर मैं यहाँ पर बिन एहसान 1,00,000 दफ़ा भी कहूँगा ना तो कम होगा, क्योंकि उनको करोड़ों लोग जानते हैं। आपके तवज्जुह से क्या कहेंगे? अबरार भाई देखें, सबसे अहम बात यह कि आपने 2 जुमले अदा किए कि मैं इसका रूह रवां हूँ, मैं इसका रूह रवां नहीं हूँ, एक बात। दूसरे ये कि मैं इसका कोई बहुत ही अहम आदमी हूँ, वो भी नहीं हूँ। मैं इसका एक बहुत ही अदना सा छोटा सा रुकन हूँ, यही तो आज एक कारकुन हूँ। इसके रूह रवां है फैसल एहसान और फहाद एहसान। ये 2 भाई हैं जिन्होंने इंतहाई गुर्बत और कसम पुरसी से निकल कर एक जज्बे के साथ जो है वो काम करना शुरू किया। और ये गवादर से इन्होंने स्टार्ट लिया तकरीबन 20 साल कबल, और ये आहिस्ता 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 आगे बढ़ते बढ़ते, और इन्होंने बता दिया कि इंसान का अगर हौसला, हिम्मत और अगर उसके अंदर एक जज्बा हो तो वो बड़ी से बड़ी जो है वो चीज़ों को अबूर करके मुश्किल को आसान कर सकता है। मैं इनका हिस्सा 2 साल कबल बना हूँ। अच्छा, लेकिन लगता ऐसे है कि जैसे 20 साल पहले का हिस्सा है आपका, जो मोहब्बत। मैं देखें सरवर भाई और फहद भाई से मैं अभी आपको बताता हूँ कि मेरा सफ़र यहाँ कैसे शुरू हुआ। मैंने ज़िंदगी के 25-30 साल यूरोप। अच्छा अबरार भाई, कता कलामी की माज़रत चाहूँगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप बोलते रहें, हम सुनते रहें, लेकिन क्या करें, वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्फे का। अबरार भाई की बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। बहुत कुछ है, यही से आपका ये आपका हुस्न नज़र है, हुस्न सुखन है। लेकिन बात यह है कि इंसान को अपनी हकीकत और अपनी असल को पहचानना चाहिए। जो मैं हूँ मुझे वो बयान करना चाहिए। मैं सिर्फ ये हूँ कि मैं बिन एहसान में 2 साल कबल में आया। इससे पहले मैं यूरोप में तकरीबन 25 से 30 साल तक टेक्सटाइल की दुनिया में रहा और दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक घूमे, 30-40 मुल्कों में घूमता रहा और ज़िंदगी का एक बड़ा तजर्बा जो है वहाँ से हासिल किया। लेकिन जब ये कोविड-19 आया और इसने दुनिया का जो है नक्शा ही बदल दिया और दुनिया की राहें बदल दी,
تو پھر مجھے بھی یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ آیا میں پاکستان میں رہ کے کیا کروں. تو میرے ایک دوست مجھے یہاں لے گئے اور وہاں جب میری ملاقات ہوئی فیصل احسان صاحب اور فہد احسان صاحب سے, اور انہوں نے اپنی زندگی کے بارے میں جب کچھ بتایا تو مجھے بڑی حیرت بھی ہوئی, خوشی بھی ہوئی کہ چلو میں ان لوگوں کے ساتھ جڑنے جا رہا ہوں جنہوں نے, جو گراس روٹر ہیں, پیرا شوٹر نہیں ہیں. کیا بات ہے. اور انہوں نے زمین سے اپنا سفر شروع کیا, لہٰذا میں نے بھی کام شروع کر دیا اور آہستہ آہستہ آج یہ خدا کا شکر ہے. اور ان دونوں بھائیوں نے شاید غور کیا, دیکھا, پھر بعد میں سرور علی صاحب جو ہمارے ایم ڈی ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ آ گئے. تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ مجھے ایچ او ڈی مارکیٹنگ اینڈ سیلز جو ہے وہ اس میں کر دیا جائے. تو اب میں اس کو ہیڈ کرتا ہوں, مارکیٹنگ کو, اس کو دیکھتا ہوں جتنا مجھے کام آتا ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ چونکہ ان کا سفر جو ہے وہ میں نے جیسا کہا گراس روٹر ہیں یہ, یعنی زمین سے انہوں نے سفر شروع کیا, کوئی پیچھے کوئی باپ دادا کی کوئی بڑی جائیدادیں نہیں تھیں. تو یہاں سے جب کام شروع کیا تو یہ سمجھتے تھے کہ غریب کا دکھ کیا ہے, عام آدمی کا دکھ کیا ہے. اسی حوالے سے یہ چاہتے تو شہر میں کوئی بڑا پلازہ تعمیر کر دیتے, کوئی بڑی عمارتیں تعمیر کر دیتے. انہوں نے مجھے بتایا کہ بھائی ہم نے جب یہ محسوس کیا کہ کراچی شہر ہو یا حیدرآباد ہو اور سندھ کے کوئی بھی شہر ہو, اب وہ اوور فلو ہو چکے ہیں, وہ اتنے اوور کراؤڈڈ ہو چکے ہیں, لہٰذا اس راستے کی طرف بڑھے جیسے M9 یا موٹر وے یا ہائی وے کہا جاتا ہے, جہاں آپ دیکھیں 40-45 بڑی سوسائٹیز اب نئی تعمیر ہونے جا رہی ہیں, اس لیے کہ آبادی کا فلو زیادہ ہو گیا, آبادی بڑھ گئی. لیکن اب لوگ چاہتے ہیں کہ وہاں, اور آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے اس عزم کو لے کے آگے بڑھے, لیکن ان کا مطمع نظر صرف ایک تھا کہ ہم ایک عام آدمی کے لیے اعلیٰ معیار کی چیز لیکن قیمت کم ہو اس کی. اب سے 3-2.5 سال قبل جو ہے انہوں نے 2,40,000 کا ایک پلاٹ شروع کیا تھا بن احسان گرین سٹی فیز 1 میں. آج خدا کا شکر ہے کہ وہی پلاٹ جو ہے, چونکہ انہوں نے اس کو ویلیو ایڈٹ کیا, اس کو بڑھایا, اس کے اندر ڈیولپمنٹ اس نوعیت کی, اس معیار کی کہ آپ پورے بیلٹ پہ جا کے دیکھ لیں کہ جو معیار بن احسان نے قائم کیا ہے وہ معیار شاید کسی کو ہو تو ہو, لیکن بن احسان سے اچھا معیار میں نے تو ابھی تک نہیں دیکھا. 120 گز کا پلاٹ انہوں نے شروع کیا تھا 2,40,000 کا, اور آج جو ہے وہی پلاٹ 18 سے 20, 22 اور 35 لاکھ تک بہت بڑی بات ہے. ابھی ایک دن میں نے سرور بھائی اور فہد بھائی اور فیصل بھائی کو ایک سجیشن دی, میں نے کہا دیکھیں ریسیشن ہے اور ہر چیز مہنگی ہوتی جا رہی ہے, کوئی چیز ایسی نہیں ہے 2 سالوں میں جو ڈبل اور ٹرپل قیمتوں میں نہ ہو گئی ہو. ایون یہ کہ ہمارا اپنا جو پروجیکٹ ہے جو ہم نے ابھی بن احسان گرین ویلی جو تقریباً حیدرآباد یعنی نوری آباد سے آگے اور حیدرآباد سے قریب ہے, وہ ہم نے 3,95,000 سے شروع کیا تھا اور اب وہ 6,95,000 پر آ گیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لیکن میں نے ان کو کہا کہ ہم اس ریسیشن کو توڑ سکتے ہیں. ایک آئیڈیا دیا, تینوں نے بیٹھ کر جو ہے یہ جو بگ باسز ہیں انہوں نے اس آئیڈیا کو سنا, اور آج خدا کا لاکھ شکر ہے کہ ہم ایک بہت بڑا پروجیکٹ بن احسان گرین ویلی میں عام لوگوں کے لیے, مزدوروں کے لیے, محنت کشوں کے لیے, وہ لوگ جو صرف چند ہزار روپے کما سکتے ہیں, ان کے لیے جو ہے ہم ایک پروجیکٹ لے کر آئے ہیں. اس کے اندر بن احسان گرین ویلی میں انڈس بلاک کے نام سے, اس میں 80 گز, 150 گز اور 250 گز کا ہم نے پلاٹ کا اناؤنس کیا ہے. 80 گز صرف ایک دفعہ پھر 2,40,000 سے شروع. کیا بات ہے, کیا بات ہے, 150 گز 4 لاکھ. جی ناظرین کرام, آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ جو ابرار بھی بتا رہے ہیں, یہ تو ایک بہت بڑا سرپرائز انہوں نے دیا ہے کہ آج سے جو کچھ سال پہلے آپ نے 2,40,000 کا آغاز کیا تھا, آج کے دور میں تو اسے میرے خیال سے 6 لاکھ یا 5 لاکھ کا ہونا چاہیے تھا. تقریباً 20 لاکھ کا جو وہاں پہ ہمارے ارد گرد جتنی بھی سوسائٹیز ہیں آپ ان کو دیکھ لیں, 14 لاکھ, 15 لاکھ, 20 لاکھ, 18 لاکھ, اس سے کم کا نہیں ہے. اور آپ نے وہیں پر 2,40,000 80 گز سے شروع کیا. کیا بات ہے. 150 گز جو ہے وہ ہم نے شروع کیا 4,50,000 سے, اور 2,250 گز وہ ہم نے شروع کیا ہے تقریباً 7,50,000 سے. اچھا, اس میں انسٹالمنٹ بھی رکھی ہے ہم نے. اچھا, اس میں انسٹالمنٹ بھی رکھی ہے تاکہ جو آدمی چند ہزار روپے کما سکتا ہے وہ بھی لے سکے. اور اہم بات آپ کو بتاؤں ابرار, اہم بات سب سے یہ ہے کہ ہماری زمین کے ڈاکومنٹس پورے ہیں ماشاءاللہ, ساری این او سیز ہیں. ہم یہ عہد کر چکے ہیں, ساری جو ہماری مینجمنٹ ہے, اپر مینجمنٹ, فیصل بھائی, فہد بھائی یا سرور بھائی,
ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے فیک چیز نہیں بیچنی ہے، اور ابرار بھائی کوئی چیز جھوٹ بیچ کے آپ نے نہیں بیچنا ہے۔ آج ہمارا پورا نیٹ ورک پاکستان میں پھیلا ہوا ہے، ہم کوئٹہ، پشاور، لاہور، فیصل آباد اور کراچی کے کئی ایکسپو ہم کر چکے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ ان ایکسپو میں ہمیں آج تک ایک آدمی پوری کراچی کے اندر، ایک آدمی، ہم اپنے 2 پروجیکٹ بیچ چکے ہیں، آپ کو نہیں ملے گا جو آ کے یہ کلیم کرے کہ ہم نے جو ہے بن احسان سے یہ چیز لی تھی، اور جب ہم واپس کرنے گئے تو انہوں نے 1 روپیہ بھی کاٹے بغیر ہمیں پیسہ، اگر آج آپ ہم سے پلاٹ لیتے ہیں 6 دن کے بعد، ہفتے کے بعد، 2 ہفتے، ایون 6 مہینے کے بعد آپ آتے ہیں، 6 مہینے کے بعد آپ کہتے ہیں جی ہمیں یہ پلاٹ نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، ہم 1 روپیہ کاٹے بغیر اپنے کلائنٹ کو پیسے واپس کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، 1 روپیہ کاٹے بغیر، کیا بات ہے، یہ پالیسی ابھی تک اگر ٹائم ہے یہ اگر آپ کو پورے ہائی وے پہ نظر آ جائے نہیں ہے، میں نے نہیں دیکھی۔ ناظرین کرام، ٹیلی فون اٹھائیے اور کیجئے لائیو کال، کیونکہ بن احسان بلڈرز کا جن پر اعتماد ہے ان کا نام ابرار ہے، اور ابرار کو جن پر اعتماد ہے اس کا نام بھی ابرار ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کال کیجئے اور ابرار بھائی سے سستے داموں پلاٹ لے جائیے، میں سفارش کر سکتا ہوں، یہ میری بات رد نہیں کریں گے۔ نہیں، اور ہم نے انشاءاللہ ایک یہ بھی پلان کیا ہے کہ بہت جلد ہم ایک ایسا بھی سسٹم لے کر آ رہے ہیں کہ اپنے ہی پروجیکٹ میں لوگوں کو گھر بھی بنا کے دیں گے۔ ماشاءاللہ، اس کے لیے ہم پلان، اب مثال کے طور پہ ہمارے پاس یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، اتنے بڑے شاعر ہیں، ادیب ہیں، دانشور ہیں، ڈاکٹر انور رضا صاحب، دنیا ان کو جانتی ہے، اور یہ صاحب حیثیت بھی ہیں۔ بالکل ایسا اگر یہ چاہیں گے کہ کسی آدمی کو 2 گھر بنا کے دے دیں تو ہم اتنی سستی قیمت پہ وہ گھر بنا کے دیں گے کہ تا قیامت جنت میں ان کے لیے وہ گھر انتظار کریں گے۔ کیا بات ہے، واہ واہ، یعنی کہ مخیر حضرات کے لیے ایک پیغام بھی ہے کہ اگر آپ مستحق لوگوں کو، جو سفید پوش لوگ ہیں، تو ڈاکٹر صاحب بنتا تو ہے، ایک گھر تو آپ کی طرف سے بنتا ہے، ڈاکٹر صاحب بنتا ہے۔ بہت شکریہ، انشاءاللہ۔ اور اگر آپ چاہیں گے تو میں آپ سے یہ بھی اعلان کرا سکتا ہوں کہ آپ کسی بھی 2 مستحقین کو، ہم اس میں تعاون آپ کے ساتھ کریں گے، 2 4 5 آپ اپنا اناؤنس کر دیجئے گا، ہم وہ پلاٹ جو ہے ان مستحقین کو قرآن دازی کے ذریعے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے ابرار بھائی۔ یوسف بھائی کیا کہیں گے؟ ابرار بھائی ایک تو جی ڈاکٹر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بہت بہت شکریہ، بن احسان کی طرف سے یہ آفر ہمارے ابرار بھائی ہی کر سکتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کی طرف سے بڑی بات ہے، اور اب ہم اس پر ضرور کچھ نہ کچھ غور کر کے عملی طور پہ دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ جی جی، ارے یوسف بھائی کیا بات ہے، یوسف بھائی بسم اللہ۔ ابرار صاحب، سب سے پہلے تو تمام لوگوں کو اپنی طرف سے السلام علیکم، اور میرا ایک مخصوص سلام ہے، اگر اجازت ہو تو وہ کر سکتا ہوں؟ بسم اللہ بسم اللہ۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب کو میرا سلام، یوسف پاکستانی میرا نام، السلام علیکم پاکستان۔ یہ میرا ذاتی مطلب ہے کہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے یہ۔ ان کا انٹرو ہے، ابھی کچھ بات پہلے ہو رہی تھی صرف مسلمان، تو میں نے کہا نہیں، جب پاکستان ہے تو پھر پاکستان ہے، بالکل، وہاں تفریق کسی قسم کی نہیں۔ اور یوسف بھائی آپ دیکھیے کہ انہوں نے پاکستان کے رہنے والوں کے لیے ایک آپ کے کاروبار کے حوالے سے ایک نسخے کی بات کروں گا جو میں نے اپنے بچوں کو دیا، اور میں سب کے سامنے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں، جس میں ٹوٹل فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان ذرے کا نہیں ہے۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں اپنی اولاد کو کہ بیٹا زندگی میں جو ترقی کرنے کا جو راز ہے نا، ہم نے اس کو چھوڑا ہوا ہے، ہم نے پکڑا ہوا ہے جھوٹ کو۔ میں نے مثال دی اپنے بچے کو کہ میں نے کہا بے ایمان کے اوپر بے ایمان اعتبار کرتا ہے؟ کہتا ہے نہیں پاپا۔ تو میں نے کہا ایماندار کے اوپر؟ کہنے لگا جی بے ایمان بھی اعتبار کرتا ہے۔ تو راستے میں نے کہا کس کے کھلے؟ ایماندار کے۔ اگر انسان صرف باتوں سے، تو ہم لوگ سر بڑے ایماندار ہیں، میں بھی بہت ایماندار ہوں، دیانتدار ہوں، لیکن اصل جو انسان کی جو پہچان ہے نا، وہ اس کے اعمال ہوتے ہیں۔ جو اپنی بات کر کے اور اس پر قائم ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کبھی زندگی میں اس کی کبھی ترقی اس کا راستہ نہیں روک سکتے۔ اور غریبوں کی جو آپ نے بات کی یا غربت کی، میں سر ذاتی طور پہ میں پاکستان کے بارے میں بہت زیادہ، جسے کہتے ہیں نا فکر انسانیت، فکر پاکستان، یعنی رٹا ہوا میرے اندر، خون کے مطلب اندر رچا ہوا، میں ایک ان پڑھ آدمی ہوں۔ لیکن غربت کی جو بات آتی تو میں نے ان ہاتھوں میں الحمدللہ، آج میں اپنی ایک بڑی گاڑی میں آیا ہوں، میرے رب نے مجھے عطا کی ہے۔ ایمانداری وہ چیز ہے کہ یہ جب آپ اپنا لیتے ہو نا، تو آپ کی کبھی زندگی میں ترقی رک نہیں سکتی۔ بے شک بے شک۔ اور میں نے کچھ سیکھا، میں نے ان ہاتھوں سے سر کیلے اور کنوں بھی بسوں میں میں نے بیچے ہوئے غربت میں، اور ایک ٹائم تھا سائیکل لینی تھی 700 روپے کی، تو پیسے نہیں تھے۔ یہ بھی بہت بڑا سچ ہے۔ یہ بتانے کا مقصد ہے
کہ رب پاک نے ایمانداری میں اور محنت میں اللہ تعالیٰ نے بہت برکت رکھی ہوئی جس کو ہم لوگوں نے چھوڑا ہوا ہے. بات کرنے کا اصل مقصد یہ تھا محنت ایمانداری جس نے اپنا لی ہے نا وہ زندگی میں آگے گیا پیچھے کبھی نہیں آیا. اور ان کی ایمانداری دیکھیے ایک پلاٹ کہ کا اعلان ان سے ہر بلڈر جو ہے وہ سوچتا ہے کہ میں کچھ کما لوں, لیکن یوسف پاکستانی جو کتنی خوبصورت بات کر رہے ہیں ناظرین کرام کہ ایمانداری, اور ابرار بھائی نے یہاں پر ایمانداری ظاہر کر دی کہ ہم بلڈر ہونے کی حیثیت سے ہم ان لوگوں کو, ان مستحقین لوگوں کو اپروچ کرتے ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ آپ بڑی اچھی بات ہے, آپ نے کہا ڈاکٹر صاحب اگر آپ ایک گھر دیتے ہیں تو آپ کو میں کہتا ہوں کہ آپ مستحق لوگ دیکھیں, یہ بڑی اچھی بات ہے. یوسف بھائی آپ بھی ایک گھر میں آج اعلان کریں کہ آپ بھی پاکستان کی اس غریب عوام کے لیے, کہتے ہیں کہ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے, اور جب دریا بنتا ہے تو پھر سمندر بنتا ہے. اگر ہم جیسے لوگ ایک ایک گھر بھی دیتے ہیں, لیکن مجھے بتائیے گا اس سے قبل کہ میں یوسف بھائی کی طرف جاؤں اور یوسف بھائی سے ایک گھر کا اعلان کرواؤں جیسے کہ آپ نے ڈاکٹر صاحب سے کیا, میں پھر فہیم بھائی کی طرف آؤں گا. بتائیے کہ اس کی کاسٹ کیا ہے جو آپ دیں گے 80 گز سے لے کے 150 گز تک. دیکھیے ہم اگر اس کے اندر ہم ان اگر لوگوں جب کے لیے, گھر بنا کے مستحقین دیں کے گے, لیے, اگر یہ پلاٹ دینا چاہیں کسی مستحق کو تو ہم اس میں جو ہے ریڈکشن کر دیں گے جی اتنی کہ یہ آسانی سے دے سکیں. ٹھیک ہے. اور اگر یہ گھر بنانا چاہیں گے تو ہم اس کی کاسٹ اس میں انکلوڈ کر کے شاید منہا کر دیں, شانے پہ شانہ کھڑے ہوں گے, شاید منہا کر دیں. کیا بات ہے, اچھا کیا بات ہے. اور ایک چھوٹی سی عرض میں کروں میں, ابرار بھائی یہ بہت بڑا سچ ہے, اس کے سب کے سامنے بات کر رہا ہوں, کیمرے کے سامنے بات کر رہا ہوں. آپ میری تحقیق کروا لیجئے گا کہ میں جب خود غربت میں تھا تو میں نے سوچا کہ جب مجھے اللہ دے گا تو میں اپنے ورکروں کے لیے جو نا سہولتیں پیدا کروں گا. بالکل بالکل. اور الحمدللہ میرے پاس ہندو مسلم ہر قسم کا بندہ ہے جن کو میں نے ذاتی الحمدللہ کئی فیملیوں کو میں کوارٹر دے چکا ہوں میں اپنے ہی علاقے میں. ماشاءاللہ یہ الحمدللہ یہ میرا رب مجھ سے کام کروا چکا ہے. اور 3 کے میں نے نام کروائے تھے وہ اپنی جگہ, لیکن دوسروں کو میں نے صرف رہنے کے لیے دیے ہوئے. یہ ایک زندگی میں کام کر چکا ہوں اور نیت کی تھی, اور نیت کا اتنا دار و مدار ہے. میں ایک ان پڑھ آدمی لیکن میں نے نیت سے بہت کھیلا. لیکن یوسف بھائی نیت کے ساتھ آپ دیکھیں کہ اس رمضان پروردگار آپ سے ایک اور کام لینے جا رہے ہیں, اور آپ جب کسی کا گھر بناتے تو پروردگار جنت میں آپ کے لیے محل بنا دیتا ہے. اور میں کوشش کروں گا ناظرین کرام کہ آپ لائیو کال کیجئے, جیسے کہ ابرار بھی یہاں تشریف فرما ہے, بہت اچھا مخیر حضرات کے لیے انہوں نے اعلان کیا ہے, اور میں تو بیان نہیں کر نہیں پا رہا کہ اتنی خوبصورت ابرار بھائی نے بات کی ہے. ناظرین کرام فون اٹھائیے, جو خریدار ہیں وہ بھی کال کر سکتے ہیں, جو مخیر حضرات ہیں وہ بھی کال کریں, اور جو مستحقین ہیں وہ بھی ہم سے رابطہ کیجئے. پھر ہم ابرار بھائی کے آفس جائیں گے اور وہاں سے بھی ایک پروگرام لانچ کریں گے انشاءاللہ. تو ابرار بھائی اگر مخیر حضرات آتے ہیں مجھ سے رابطہ کرتے ہیں یا لائیو کال آتی ہے, میں تو انتظار کر رہا ہوں لائیو کال آئے اور بات کی جائے, تو ایک پلاٹ کی قیمت کیا ہوگی, اور اگر گھر بناتے ہیں تو اس کی کاسٹ کیا ہوگی, اگر اس کی فگر پتہ چل جائے. دیکھیں اگر بازار میں وہ گھر 65 لاکھ کا ہے, لیکن وہ 65 لاکھ والا گھر نظر آئے گا, جھوپڑا نہیں بنا کے دے جائے, وہ بینگلو ہوگا. جس کو اگر آپ دیں تو اس کو لگے کہ ہاں جس طرح آپ رہنا چاہتے ہیں, آپ نے اگر کسی کو دیا ہے تو گفٹ دیا ہے کسی غریب آدمی کو, تو وہ بھی یہ محسوس کرے کہ اپنے جیسا گھر دیا. اگر 65 لاکھ ہے فرض کریں تو ہم اس کو تقریباً جو ہے 55 لاکھ میں آپ کو دیں گے. کیا بات ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اگر کوئی کہتا ہے کہ میں گھر نہیں بنا سکتا, آپ ایک کام کیجئے, میری طرف سے یہ 120 گز کی یا 250 گز کی زمین لے لیجئے, تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ دیکھیں میں اس کو جو ہے, چونکہ یہ ایک بہت بڑی نیکی کا کام ہے, آپ کے پاس جب کوئی ایسا آدمی آئے گا تو ہم اس کو اس قیمت پہ دے دیں گے جس کا وہ حیرت یعنی کہ سوچ بھی نہیں سکتا. آپ ایسے جو اگر کوئی لوگ آئیں تو میرے پاس لے آئیے گا. ڈاکٹر صاحب ہیں, فہیم بھائی کچھ کہنا چاہ رہے تھے. تو کنسٹرکشن کاسٹ اتنی مہنگی ہو رہی ہے, جو ابرار بھائی نے بات کری ہے, اس ٹائم وہ گھر 80 گز کا بھی گھر اس میں بن نہیں سکتا. تقریباً 4042 پہ کنسٹرکشن کاسٹ پہنچی ہوئی ہے. اچھا, وہ جو آج سے 5 سال پہلے ہم 1700-1800 روپے اسکوائر فٹ پہ ہم گھر بنا لیا کرتے تھے, اب وہ ختم ہو گیا. سریا آپ کا 3.25 لاکھ روپے ٹن ہو گیا, سیمنٹ کہاں پہنچ گئی ہے. اس ٹائم جو اگر آپ اپنا بھی گھر بنانے جائیں تو 4042 روپے تو صرف کنسٹرکشن کاسٹ آ رہی ہے. اوہو. ناظرین کرام وقت ہوا چاہتا ہے وقفے کا, لیکن وقفے سے جب ہم واپس آئیں گے تو بہت اہم اعلانات ہوں گے, اور کال کیجئے. ابرار حسن بھائی یہاں تشریف فرما ہے, بات کیجئے اور بن جائیے اپنے گھر کے مالک. انشاءاللہ آج کوئی نہ کوئی گھر تو لے کے جائے گا. ہمارے ساتھ رہیے گا.
नाज़रीन किराम अब से वापस आ चुके हैं और अबरार भाई से बड़ी खूबसूरत बातें चल रही हैं और उन्होंने बहुत अहम ऐलानात किए हैं जिसे सुन के तमाम ही फ्लोर तो हैरान हो ही गए, लेकिन हमारे नाज़रीन भी हैरान हो चुके होंगे। अबरार भाई, ग्रीन वैली में जो इंडस ब्लॉक का आपने जो एक प्रोजेक्ट लेके आए या एक कॉन्सेप्ट लेके आए, तो इसकी थीम क्या है? देखिए, पहले तो आप ये समझें कि ग्रीन वैली क्या है। ग्रीन वैली जो है वो हैदराबाद से जिस वक्त आप आ रहे होंगे कराची तो ये 40 किलोमीटर पे है। अच्छा। 20 मिनट के ड्राइव पे है टोटल, और बोलारी एयरबेस पर थाना बुला खान के पास है। जी। 9 इंटरचेंज पर। अच्छा, ये हमारे जहन में ये तस्वुर इसलिए आया कि ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है, तकरीबन 4-5 हज़ार एकड़ पर। आप देखें कि सखर से लेकर मीरपुर खास, हैदराबाद और टंडो आदम, वहाँ पे आपको कोई भी इस टाइप की सोसाइटी नहीं मिलेगी जिस सोसाइटी की आजकल ज़रूरत है। यानी मिसाल के तौर पे हाईवे पे जो बड़े नाम हैं, उस नाम की कोई सोसाइटी आपको नहीं मिलेगी। तो हमने ये सोचा कि अंदरून सिंध के यानी कि अपने शहरियों के लिए, उन लोगों के लिए जो कि वहाँ के कलमकार हैं, वहाँ के जो है वो छोटे बिजनेसमैन हैं, छोटे दुकानदार हैं, इंटीरियर सिंध के लिए, उनके लिए एक ऐसा प्रोजेक्ट लेके आया जाए जिससे जैसा इस जदीद दौर में एक स्मार्ट सिटी की ज़रूरत है। बिल्कुल। अब आप ये देखें कि हमारा जो खाली मेन बुलेवर्ड है उसका जो रोड है, जैसे हमारे जो राना इश्तियाक साहब जो हमारे इसके डेवलपमेंट की डायरेक्टर भी हैं, सारे वो देख रहे हैं और एक बड़ा नाम है, उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। बहरिया में भी जो है थीम पार्क वगैरह में उन्होंने बहुत काम किया। तो जो हमारा मेन बुलेवर्ड है वो 400 फीट का 450 फीट पे, और जो हमारे जो पार्क्स हैं, और फिर हमने जो उसके अंदर एक सिंधी कल्चरल जो है वो हमने वो वहाँ पे वो रखा है। सिंध की सकाफत को आपने सिंध की सकाफत को उजागर किया है। मिसाल के तौर पे जो हमारा इंडस ब्लॉक है, उस ब्लॉक के अंदर शहबाज, उसके अंदर सच्चल सरमस्त, क्या बात है, उसके अंदर जो है वो जनाब शाह अब्दुल लतीफ बिटाई, एक बिटाई है। यानी ये हमने 4 उसके ब्लॉक बना दिए, ये पूरे 4 हमने वो बनाए और स्ट्रीट्स बनाई हैं इसकी। क्या बात है। और उसके अंदर बीच में जो एक मोनूमेंट रखा है वो सिंधी सकाफत का एक मोनूमेंट है। अच्छा, उसके साथ ये कि देखें हम सिंध के लोग हैं, सिंध पर हमारा जो है सिंध का हम पर बहुत बड़ा हक़ है, तो हम उस हक़ को भी पूरा अदा करें ताकि इस पूरे कल्चर को, सकाफत को, उस तहज़ीब को भी उजागर किया जाए। इसी तरीके से वहाँ रहने वालों को जो सहूलियात हम फराहम करने जा रहे हैं वो एक इंटरनेशनल बेस्ड जो आपकी जिसे आप स्मार्ट सिटी कहते हैं, स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट होगा वहाँ पे। वहाँ बिजली, पानी, गैस पहले से उस तरह का रोना नहीं होगा जैसा आज कराची में जो है लोग परेशान हाल हैं। अच्छा। इंशाअल्लाह इस तरीके से वहाँ पे हम लोग उसको डेवलप कर रहे हैं, इस तरीके से चीज़ें करने जा रहे हैं। जैसे कि नाज़रीन ये देख रहे हैं, अब अभी ये वही ग्रीन, ये देखें हमारा ये हेड ऑफिस है। ये हमने हमारे नाज़रीन अगर देख सकते, हमने कहा था कि 3 साल में हम जो है डिलीवर कर देंगे। जी, लेकिन आज हम इस पोजीशन में है कि 2.5 साल के अंदर। अच्छा, ये बात आप देखें, डेवलपमेंट हमने इतनी कर दी है, डेवलपमेंट की 1 रुपए की कॉस्ट अभी तक हमने नहीं स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन आपने काम शुरू पहले से ही शुरू कर दिया। क्या बात है। अच्छा, और बुकिंग इंशाल्लाह जो है वो जैसे रमज़ान शुरू हुआ था, अब इसका नक्शा भी आ गया है और इंशाल्लाह कल इंशाल्लाह आपसे यहाँ नक्शा भी अपलोड करा देंगे। और हर आदमी को हमने ये कहा है कि आला मयार नक्शा भी आ चुका है हमारे पास, आ गया। ये देखें, ये इंडस ब्लॉक का नक्शा है और इस नक्शे के एतबार से ये हर आदमी अपनी चॉइस के मुताबिक जो है वो इसमें से अपना प्लॉट चूज कर सकता है। देखिए नाज़रीन किराम, कितनी खूबसूरत सोसाइटी इन्होंने लॉन्च कर दी है और सिंध की सकाफत को मद्देनजर रखा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने वो 4 शख्सियात को याद रखा जिनकी वजह से सिंध जिंदा है। लाल शहबाज, शाह अब्दुल लतीफ बिटाई और कई ऐसी हस्तियाँ हैं, सबको आपने याद रखा। तो थोड़ा सा बताइए आप राजवी, इसमें ग्रीन वैली सिटी जो है या इंडस ब्लॉक, ये तमाम जो आपने मुखय्यर आज़ाद के लिए घर चुने हैं वो उनके लिए एक अलग सोसाइटी है या उसी सोसाइटी में होंगे? उसी सोसाइटी में सब एक यूनिफाइड है। ये नहीं कि कोई गरीब लोगों के लिए या अमीर लोगों के लिए, अमीर का घर अलग है, गरीब का घर अलग है। उसका कॉन्सेप्ट जो है, वहाँ पे कोई एक आम आदमी, ठेले वाला, रेड़ी वाला, फेरी वाला भी रह रहा होगा तो उसको ये फील नहीं होगा कि मेरा घर जो है वो छोटा है और दूसरे का घर बड़ा है। कॉन्सेप्ट हमने एक ही रखा है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है आपका। मैं दुआ करूंगा परवरदिगार आलम
इस प्रोजेक्ट में आपको कामयाबी अता करे, और कामयाबियाँ तो आपके पीछे हैं क्योंकि आपका नाम अबरार है। इसका मतलब ये नहीं कि मेरा नाम भी अबरार है तो है, लेकिन आपने खुद ही कहा कि अबरार जो है वो नेकूकारों का नाम है। बिल्कुल, और जब नेकूकार आ जाए तो फिर वहाँ पर सभी अहमद खान साहब क्यों ना आए। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। अबरार भाई की तो आपने बातें सुनी, ये तो बहुत ही ग्रेट है, ठीक है, इनकी तो जितनी तारीफ की जाए कम है। और मैं अपनी तरफ से ये बात करना चाहता हूँ कि बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को परवरदिगार आलम ने इतना हसीन तोहफा दिया है डॉक्टर साहब यूसुफ भाई, फ़हीम भाई, के अबरार भाई की सूरत में, कि ये वाहिद शख्सियत है कि मुझे 9 साल हो गए सहाफ़त की इस फील्ड के अंदर, लेकिन 9 सालों के अंदर मैं पता नहीं कौन कौन से बिल्डरों के पास गया, सब ने मेरे साथ ताउन किया, लेकिन जो ताउन अबरार भाई के तवस्सुल से बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने आंख बंद करके मुझ पर किया है, ये इसका क्रेडिट अबरार भाई को जाता है। और ये अपने प्रोजेक्ट के मामले में इतने सनसियर हैं कि मालिकान को वो बातें बता रहे होते कि मैं नाराज़ हो जाता हूँ, अबरार भी आप ये बात ना करते ना, फ़ायदा हो जाता। तो इन्होंने कहा कि अबरार चंद फ़ायदे के लिए अपना बड़ा फ़ायदा ना खो देना। ये बड़ी प्यारी बात अबरार भाई की होती है, जो सरवर भाई और फात भाई मैं आपको भी बताना चाहूँगा कि अबरार भाई इतने मुखलिस हैं आपके प्रोजेक्ट को लेके, बल्कि आपके प्रोजेक्ट को नहीं, अबरार भाई ने हमेशा ये कहा है, अबरार वो तुम्हारा प्रोजेक्ट है और वो हमारा प्रोजेक्ट, हम सबका प्रोजेक्ट है, शहर का प्रोजेक्ट है, कराची का प्रोजेक्ट है, ठट्टा के लोगों का प्रोजेक्ट है, और इसका मीरपुर खास के लोगों का प्रोजेक्ट है, वो हैदराबाद के लोगों का प्रोजेक्ट है, नवाब शाह और खैरपुर के लोगों का, सखर के लोगों का, कश्मीर के लोगों का, हर उस आदमी का प्रोजेक्ट है जो आला मयार और सस्ते दामों में रहना चाहता है। आपने तो अबरार भी साबित कर दिया ना कि सबका प्रोजेक्ट है, कि अगर कोई घर वहां पर नहीं बना सकता तो मुखय्यर हज़रात है ना, जन्नत में घर बनाए, क्यों ना बनेगा जन्नत में घर। हमारे पास अमाल हैं ही क्या, आजकल के दौर में गुनाहों की गठरियाँ हमने उठाई रखी हैं लेकिन नेकियों की बहुत कम है। और तो हम यकीन के साथ कहते हैं कि हम साईं बिटाई की इस दुआ के साथ कि साईं सदाई मथे करे सिंध सुखार, दोस्त मिठा दिलदार, आलम सब आबाद करे। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। जी समीर भाई, कितना अर्सा हो गया आपको बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से जुड़े हुए? सर मुझे तो 2 महीने हुए अभी, लेकिन लगता नहीं कि 2 महीने लगे, लगता है कि 2 साल हो गए, बल्कि कई साल हो गए आपको। अबरार साहब के साथ रहने से तो ऐसे ही लगता है, जो इनसे मिलता है वो इनका ही हो जाता है। ऐसा ही है सर। और बहुत छोटी बात होगी ये 100 प्लॉट या 1000 प्लॉट। अबरार भाई एक ऐसी शख्सियत है कि इनको खुद नहीं पता कि ये क्या है। मैं इनको कहता हूँ कि अबरार भाई आपको नहीं पता कि आप क्या है, तो कहते हैं जो आजिज़ी में मज़ा है ना, अब यूसुफ पाकिस्तानी इनको नहीं पता ये क्या है। मैं कहता हूँ आप ज़ाया कर रहे हो अपने आप को, लेकिन ये कहते हैं कि हमें कम खाना है लेकिन अच्छा खाना है। आपका क्या कॉन्सेप्ट है और इस प्रोजेक्ट को लेके आपने कैसे इस प्रोजेक्ट को देखा, कैसे भापा इसको? तो मैं तकरीबन कराची में काफ़ी बिल्डरों के साथ काम किया और मैंने एक चीज़ यही देखी कि हर बंदा जो है ना सब अपनी दौड़ जीत में लगा हुआ है, लेकिन बिन एहसान में मैंने देखा कि बिन एहसान का एक ही अज़म है कि हर पाकिस्तानी की अपनी ज़मीन। बिल्कुल। और वो लोग बोलते नहीं है, प्रैक्टिकली भी देख रहा हूँ मैं, नजर आ रहा है। देखिए बहुत मतलब प्रैक्टिकली लोग हैं और इनकी सारी बातें तो अबरार साहब कर ही चुके हैं, बाकी मेरे लिए तो कुछ उन्होंने छोड़ा ही नहीं बोलने के लिए। लेकिन एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि तमाम बिल्डर कोई भी हो, वो सबसे पहले अपनी ज़मीन बेचता है या कोई भी प्रॉपर्टी बेचता है, वो पैसे घर लेके जाता है, फिर वो डेवलपमेंट के पैसे मांगता है। टिंटू आदम से कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। लाइन ड्रॉप हो गई जी, कंटिन्यू कीजिए। तो वो डेवलपमेंट से आपके पैसे मांगता है सबसे पहले, और वो आपसे डेवलपमेंट ले भी लेगा तो डेवलपमेंट करेगा, कोई 3 साल का कहेगा तो 8 साल 10 साल पे कहानी चली जाती है। बिन एहसान का जो अज़म है वो ये है कि पहले डेवलप करेंगे फिर पैसे मांगेंगे। ग्रीन सिटी फेज़ 1 में जो डेवलपमेंट आप देख रहे हैं, इसमें क्लाइंट से अभी तक कोई पैसा नहीं लिया, ये डेवलपमेंट बिल्डर ने खुद की है। जब कर लेगा फिर बिल्कुल बिल्डर मांगेगा। तो ये यूनिक चीज़ है पूरे पाकिस्तान के अंदर, ऐसा चीज़ मैंने अभी तक पूरी लाइफ में 20 साल में नहीं देखी। बड़ी बात है ये कि इन्वेस्ट करके उन्होंने ये नहीं सोचा कि आने वाला वक्त गुर्बत का है, महंगाई का है, उन्होंने ये नहीं देखा। लेकिन अबरार भाई आपकी वही बात, ये वही दर्द रखता है, ये वही इंसान एहसास रखता है जो नीचे से ऊपर आता है, उसे पता होता है। एक बात और मैं आपको बताऊं, मैं कभी कभी हम बड़े तवील सफ़र भी हमने एक साथ किए और ये उन दोनों बिरादरान का मुझ पर बड़ा एतबार, एतमाद और मुझ पर यकीन है कि वो हर वो बात मुझसे कर लेते हैं
جو کہ ایک سگا بھائی دوسرے بھائی سے، ایک پارٹنر دوسرے پارٹنر سے کرتا بالکل فہد بھائی ہے. ایسے ہی انہوں نے ہیں. مجھے ایک بات بڑی اہم کی. ہم لوگ گزشتہ برس گوادر میں ہم نے وہاں دیکھا کہ وہاں لوگوں کے لیے بڑی پریشانی ہے. تو سرور صاحب سے ہم نے بات کی اور شبیر صاحب سے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی ایک ویلفیئر بنایا. تو بن احسان ویلفیئر بھی ہے ہماری. اچھا. اس نے ہمیں وہاں پہ ہم نے گوادر میں ان کو لوگوں کو وہاں پر ایک سہولت دی ہے کہ وہ پورے پاکستان میں جہاں چاہیں ہمارے خرچے پر ایمبولنس لے کے جائیں. لیکن ایمبولنس کے ساتھ ساتھ وہ تو ہم نے دی اب ہے. بھی کنٹینیو کرتے ہیں. کالر ہے ہمارے ساتھ. جی. السلام علیکم. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ آپ جب بھی ناظرین کرام کال کریں تو اپنے ٹی وی کا والیوم کم کر دیں, ہم بہتر آپ سے بات کر سکیں گے. جی ابرار بھائی. تو راستے میں ایک دن فیصل بھائی اور فہد بھائی نے کہا کہ ابرار بھائی دیکھیں ہمیں اللہ نے بہت نواز دیا. آج یہ لگژری گاڑیاں ہیں ہمارے پاس, لگژری گھر ہے, سب کچھ ہے. اللہ نے ہمیں سب کچھ دے دیا. اچھی اولادیں ہیں, اعلیٰ تعلیم یافتہ ان کی اولادیں ہیں, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی انجینئر بچے جو ان کے پڑھ رہے ہیں. اب ہمیں صرف ایک چیز کو بچانا ہے. ان کے والد صاحب یہ جو پاکستان کے جو ایئرپورٹس ہیں, کئی ایئرپورٹس کے وہ اس کے جو ہے وہ مینیجر رہ چکے ہیں, ایئرپورٹ مینیجر رہ چکے ہیں. لیکن ایمانداری کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے کبھی بھی شاید ایک آدھ کوئی گاڑی بنائی ہو, باقی کچھ نہیں کیا. تو انہوں نے کہا اب ہمیں اپنے باپ کے نام کو, یعنی احسان, محمد احسان کے نام کو بچانا ہے. اس لیے یہ بن احسان کی عزت اور توقیر کا مسئلہ ہے کہ کبھی کوئی ہم پر انگلی نہ اٹھائے. ہم پہ انگلی اٹھنے کا مطلب ہمارے باپ پہ کوئی انگلی اٹھائے. کیا بات ہے. یہی عزم لیے آپ کی ٹیم ہمارے درمیان موجود ہے. ہمارے درمیان ہے احسن یوسف, بن احسان بلڈرز اینڈ ڈیولپر سے بھی آپ کا تعلق ہے. ابرار بھائی کی آپ نے باتیں سنی ہے. کم عمری میں آپ پروجیکٹ کو سیل کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے بن احسان بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے ساتھ. کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ کہاں جائے گا, کہاں دیکھتے ہیں اس پروجیکٹ کو؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. میں تقریباً مجھے 1 سال ہو گیا ہے اپنا بن احسان کا حصہ بنے ہوئے. تو میں کراچی میں بھی میں کام کرتے ہوا رہا ہوں, حیدرآباد میں نے کام کیا ہے. لیکن میں اپنے کلائنٹ سے ملا ہوں تو انہوں نے کبھی بھی بن احسان کے خلاف کوئی غلط کمنٹ نہیں کرا. وہ سب ان کو نام پتہ ہے, بن احسان کا کام پتہ ہے. تو وہ آتے ہیں میرے پاس, ان کو میں یہ بتاتا ہوں کہ بن احسان میں جاب کرتا ہوں. تو وہ میرے پاس فوراً آتے ہیں اور ان سے مجھ سے بولتے ہیں کہ آپ مجھے پلاٹ بتاؤ کہ مجھے کتنے پلاٹ. یوسف بھائی کالر ہے ہمارے ساتھ, پھر آپ سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم. جی محمد اسلم بات کر رہا ہوں عبداللہ گوٹ ملیری سے. جی حسن بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے آج کی؟ جی بہت شکریہ ابرار بھائی. میں نے دیکھا ٹرانسمیشن اور غریب لوگوں کے لیے اچھا ریلیف دے رہے ہیں آپ لوگ. ایک تو ہم اگر پلاٹ بک کرانا چاہیں تو ہمیں کیا سہولت ہوگی, تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتائیں گے. یہ ابرار بھائی جواب دیجیے. جی السلام علیکم. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے جو ہے وہ فون فرمایا. دیکھیں ٹرانسمیشن ابھی جاری ہے. ہمارا ہیڈ آفس جو ہے گلستان جوہر میں ہے, ٹیلی فون نمبر بھی آپ کے چل رہے ہیں اور ہمارے ٹیلی فون نمبرز بھی اسکرین پہ چل رہے ہیں. اور اگر نہیں ہو سکے تو اگر کوئی رابطہ نہ ہو تو ابرار بھائی ہمارے رابطے میں, آپ ان سے رابطہ کر لیں. اور انشاءاللہ آپ جب آئیں گے تو جب آپ ہمارے ہیڈ آفس آئیں گے تو آپ زیادہ مطمئن ہوں گے, کیونکہ ہیڈ آفس آنے کے بعد ہم آپ سے دوسری جو گزارش کریں گے وہ یہ کہ پہلے آپ جائیں, ہمارا پروجیکٹ دیکھیں, وزٹ کریں. جب آپ جگہ دیکھ کے مطمئن ہو جائیں اور پھر آپ کے ذہنوں میں جتنے بھی سوالات ہوں, کوئی بھی سوال ہو, وہ سوالات ہم سے کریں. اگر ہم آپ کو مطمئن کر سکیں, ہماری ٹیم آپ کو مطمئن کر سکیں, ہماری سیلز ٹیم, مارکیٹنگ ٹیم, اور جب یہ بھی مطمئن نہ کر سکیں تو ہمارے چیئرمین فیصل احسان صاحب, ایم ڈی سرور علی صاحب, اور ڈائریکٹر ہمارے جو ہے وہ فہد احسان صاحب, اور رانا اشتیاق صاحب, ایس ایم نقی صاحب, یہ بھی بیٹھ کر جو ہے آپ کو مطمئن کر سکتے ہیں. پھر بھی آپ مطمئن نہ ہوں تو دوبارہ سوالات کیجئے. جب تک ہم آپ کو مطمئن نہ کر دیں آپ ہم سے کوئی پلاٹ نہ لیں. کیا بات ہے. بالکل آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین کرام. مجھے بڑا خوبصورت اور بڑا آسان جواب ہے. ایم سی آر میں نمبر آپ کا نوٹ کر لیا گیا ہے, آپ کو خود بھی کال کر دی جائے گی بن احسان بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی ٹیم کی جانب سے. جی یوسف. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ کہ ہم نے انڈس بلاک لانچ کیا ہے تو اس میں ہم نے بہت ہی کم ریٹ رکھے ہیں. 2,40,000 روپے صرف 80 گز کے پلاٹ کے. اور اس میں یہ کہ انسٹالمنٹ بھی ہے, جو بندہ کیش پہ نہیں لے سکتا وہ یہ ہے کہ انسٹالمنٹ پہ لے سکتا ہے. بالکل ابرار میں نے یہ بتایا بھی, لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کہ یوتھ کا بڑا کردار ہوتا ہے. آپ ہزاروں بلڈر ہیں, بلکہ اب تو سینکڑوں بلڈر ہیں. آپ دیکھیں جس کا دل چاہتا ہے وہ بلڈر بن جاتا ہے. کیا چیز ایسی تھی جسے آپ نے دیکھا اور جس نے آپ کو متاثر کیا کہ آپ نے بن احسان بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کا؟ وہ دیکھیں سب سے پہلے ہوتا ہے کام.
ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, میں آپ کا جواب, ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم, کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام, شاہ نواز بات کر رہا ہوں کراچی سے. شاہ نواز بھائی ٹی وی کا والیوم کم کر لیجیے گا, لائن ڈراپ ہو گئی. جی جی سب سے پہلے ہوتا ہے بلڈر کا کام, کہ بلڈر کام کیسا کر رہا ہے. تو ہمارا پہلا جو وہ ہے پروجیکٹ اس سے پہلے جو ہمارا ہے اس میں یہ کہ ہم نے 80% ہم نے ڈیولپمنٹ کا کام کر دیا. وہاں پر الیکٹریسٹی, گیس پائپ لائن ہماری سب ہو گئی ہے. تو سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ بلڈر کا کام کتنا ہوا ہے. اب کچھ بلڈر ہیں کہ وہ پیسے وہ اپنے کلائنٹ سے پہلے وہ لے لیتے ہیں اپنے پاس اور کام نہیں کرتے. تو ہمارا جو بین احسان کا یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ کام کرتے ہیں, پھر بعد میں پیسے لیتے ہیں کلائنٹ. کیا بات ہے فادی, بہت شکریہ. ایک بات میں آپ سے اور کہنا ایک کالر ہے ابرار بھائی, کالر ہمارے ساتھ ہیں کیونکہ کالر بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں ہمارے لیے. السلام علیکم, کون کہاں سے بات کر رہے ہیں بھائی؟ جی ابرار بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, جنید بات کر رہا ہوں ملیر سے. جی جنید بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی جنید بھائی ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں, کیا کہیں گے؟ جی ابرار بھائی بہت اچھی ٹرانسمیشن آپ کی جا رہی ہے, اللہ آپ لوگوں کو اور مزید برکت دے. ابرار بھائی کہنا چاہتا تھا کہ جو بے نسخان والے آپ کے پاس موجود ہیں تو اگر ہم ان سے پلاٹ لینا چاہیں تو یہ غریبوں کے لیے کیا کمی پیشی کر دیں گے اگر پلاٹ لینا چاہیں؟ ہاں یہ جواب تو مجھے بھی ان سے لینا تھا, لیکن میں نے سوچا تھا کہ آخر میں لے, لیکن آپ نے اچھا یہ سوال کیا. ابرار بھائی بالکل, اگر 80 گز کا پلاٹ ہے اس کی کوسٹ کیا ہے پلاٹ کی, کہ وہ کتنے کا ہے, کہ اگر یہ کسی کو ڈونیٹ کرنا چاہیں, یہی سوال ہے آپ کا؟ لائن ڈراپ ہو گئی. جی ابرار بھائی دیکھیں, اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ کاسٹ ٹو کاسٹ ہم لوگ دے رہے ہیں. اب 2,40,000 سے بھی کم آپ مجھے بتا دیں, کوئی نقشہ بھی نہیں دے گا کراچی میں آپ کو اس کا, بالکل ایسا 80 گز کا آج کے دور میں. سب سے اہم بات, اور میں آپ سے آخر میں یہ کرنا چاہتا ہوں, اگر آپ کے پاس وقت ہو تو ہمارے پاس وقت ہے, میں اس پورے شہر کراچی کے ان نوجوانوں کو, چاہے وہ خواتین ہوں, چاہے وہ نوجوان ہوں, تعلیم یافتہ ہوں یا بے روزگار ہوں, نا تعلیم یافتہ ہوں, وہ ہم سے رابطہ کریں. ہم ان کو اپنے پروجیکٹ میں. ایک حیدرآباد سے کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ فیض اللہ لاشاری بلد بات کر رہے ہیں. جی لاشاری بھائی کیا کہیں گے ٹرانسمیشن کے حوالے سے, دیکھ رہے ہیں آپ؟ بھائی آپ پلاٹوں کی باتیں کر رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا بول رہے ہیں, میں سن رہا ہوں. مطلب بات کا یہ ہے کہ آپ کو یہ تک نیوز میں خبر نہیں چلاتے ہیں کہ گاؤں گوٹھوں میں بے روزگاری, فصل نہیں ہوئے, لوگ حالات خراب ہے لوگوں کے. آپ ریئل گراؤنڈ پہ آئے ہیں, پوزیشن دیکھیے لوگوں کی آپ نے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ناظرین کرام. ایک کالر تھا حیدرآباد سے, اب آپ بھی بڑی اچھی تو نے بات کہی کہ جو غریب, جو سیلاب متاثرین ہیں, جو پریشان حال ہیں, یہ آپ لوگوں کے لیے ہی تو اعلان کیا گیا ہے. بے نسخان بلڈر ایک بہت اچھی بات کری کہ جو اس طرح کے لوگ ہیں وہ ان کے پاس آئے, وہ ان کو جاب کا بھی ابھی میں ابھی آپ سے یہی کہہ رہا آپ پورا پروگرام دیکھیے پھر بات کیجیے. بالکل, میں تو پورے سندھ سے سکھر, کشمور, حیدرآباد, نواب شاہ, ٹنڈو آدم, ٹنڈو احمد خان, میرپور خاص, ٹنڈو الایار, ہر شہر سے, کراچی سے, لیاری سے, اورنگی ٹاؤن سے, کورنگی سے, لانڈی سے, ملیر سے, مچھر کالونی سے, گیدڑ کالونی سے. ایک ملیر سے کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم, کون بات کر رہی ہے؟ السلام علیکم, سلمہ بات کر رہی ہوں ملیر سے. جی سلمہ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. کیا کہنا چاہیں گے میری بہن ٹرانسمیشن کے حوالے سے؟ یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو آپ کی ٹرانسمیشن ہے سب سے پہلے تو بہت اچھی ہے, اور دوسرا یہ کہنا چاہتی ہوں بے نسخان والوں کا, کہ بے نسخان والے جو پلاٹس تقسیم کر رہے ہیں, ہم غریبوں کے لیے بھی تھوڑا سا اس رمضان میں کیا انہوں نے پیکج رکھے ہیں اگر آپ یہ بتا دیں, اور اس کے علاوہ راشن وغیرہ کی بھی اگر کوئی ترتیب ہے تو وہ بھی ہمیں بتا دیں. جی انشاءاللہ اگر آپ کو راشن وغیرہ کی جس کو بھی ضرورت ہوگی تو ہم انشاءاللہ جو ہے وہ ابرار بھائی سے آپ رابطہ کر لیجیے گا. وہ 10 رمضان کے بعد جو ہے ہم یہاں وہ چیزیں وہ دیں گے. اچھا دیکھیں, یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہمارے جو چیئرمین صاحب ہیں فیصل احسان صاحب, وہ اس کو بہت برا مناتے ہیں کہ آپ پبلک میں اناؤنس کر کے کوئی کام کریں. بالکل. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کام اس طرح کی جو فلاحی کام ہے وہ خاموشی سے کریں آپ. تو وہ ہم لوگوں کو, اگر جو لوگ ضرورت مند ہیں ہم ان کو کرتے بھی رہتے ہیں, کریں گے بھی انشاءاللہ, اور بھی جو ہے وہ اگر کوئی رابطہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ نوجوان جتنے بھی ہیں پورے سندھ سے, میں سارے نوجوانوں کو یہ دعوت دیتا ہوں, سارے نوجوانوں کو, بے روزگار نوجوانوں کو, پڑھے لکھے نوجوانوں کو, ان پڑھ نوجوانوں کو, جو بالکل 1 روپیہ بھی نہیں کما رہے اس وقت, وہ ہم سے رابطہ کریں, ہمارے ہیڈ آفس آئیں,
ہم ان کو اپنے ہاں جاب آفر دیتے ہیں. جاب آفر مراد یہ ہم ان کو کام کا ایک ایسا طریقہ بتاتے ہیں کہ انشاءاللہ اس بے روزگاری کے دور میں اگر آپ 20 سے 25 30 ہزار 50 ہزار روپے نہ کمائیں تو پھر بات کیجیے گا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. سمیع بھائی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کالیں آ رہی ہیں اور آپ تشریف فرما ہیں یہاں پر، ابرار بھائی کی سرپرستی میں آپ بن احسان بلڈرز کی نمائندگی کر رہے ہیں. بالکل نمائندگی کر رہے ہیں اور آپ فیس کر رہے ہیں. اور ابھی جیسے کہ یوسف بھائی نے بھی کہا کہ اعتماد، آپ کا بھی اعتماد ہوا تو آپ نے تمام لوگوں کو خیرآباد کر کے بن احسان بلڈرز کا انتخاب کیا. جی بالکل ایسا ہی ہے، پریکٹیکل لوگ ہیں. اچھا جی، اور مجھے ان کی تھوڑی سی ڈاکومنٹس بات اوریجنل کرنے کی اجازت مل سکتی ہے؟ جی یوسف بھائی بالکل بالکل. میں ایک عرض کرنا چاہوں گا، یہ ایسا نہیں کہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے اس لیے. انسان کا جس طریقے سے بات ہوئی نا، مین چیز ہے پیپر آپ کے، اور جس طریقے سے وہ کام کو اپنا بتا رہے ہیں، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ کسی کو بھی جو نا یہاں پریشانی نہیں ہوگی. یہ میں اپنی طرف سے یہ مطمئن ہوں. میں جس طریقے سے ابرار بھائی بات کر رہے ہیں اور میرے جتنے بھی سننے والے لوگ ہیں، میں ان سے ذاتی طور پہ یہ گزارش کروں گا کہ آپ آئیں، پہلے دیکھیں، اور پھر اس کے بعد جب وہ اتنی کھلی آفر آج تک نہ کسی نے دی ہے. یہ میں کوئی کسی کا نمائندہ نہیں ہوں جی، میری جو بات نے جو کہتے ہیں میں نے وہ کر دیا. جی ہماری بک کمپلیٹ ہے، ہمارے پیپرز کمپلیٹ ہیں. وہ کہتے ہیں کم کھائیں غم نہ کھائیں اور سچ کو آنچ نہیں. کیا بات. اس لیے جو نا مطلب سچا بندہ جو ہوتا ہے نا وہ بولتا ہے. اور دوسرے یہ جو لوگ یہ فرمائش کر رہے ہیں، میں عرض کروں گا یہاں پر، میں اپنی بات آپ بجائے راشن کی اور مفت پلاٹوں کی بات کرنے کی آپ روزگار کی بات کریں. روزگار اگلے کہہ رہے ہیں، آپ روزگار کی طرف. کیا بات ہے، یہ بھکاری پن، میں ان چیزوں کو میں نہیں مانتا. ہم لوگوں کو بھکاری نہیں بنانا چاہتے. اور میں آپ مخالف ہوں اس چیز کا. ایک کالر لے لیتے ہیں. کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم جی، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام جی، میں بلوچ پاڑے سے بات کر رہا ہوں، لیاری سے. جی جی جی، نام بتائیے گا بھائی. موسیٰ نام ہے جناب. جی موسیٰ بھائی کیا کہیں گے؟ میں پروگرام دیکھ رہا ہوں جناب، اس پہ آپ لوگ جو اعلان کر رہے ہیں یہ تصدیق ہوگا بھی یا خالی باتیں ہیں؟ نہیں جی، آپ میرا نمبر آپ لے لیں، میں یہاں بیٹھا ہوں، میرا ہیڈ آفس ہے. آپ آ کے ہمارے پیپرز کسی بھی ادارے میں جا کے چیک کر سکتے ہیں ہمارے ڈاکومنٹس کے. اگر آپ ڈاکومنٹ سے سیٹسفائی نہ ہو تو آپ کو یہ پورا حق ہے کہ آپ ہم پہ کلیم بھی کر سکتے ہیں. یوسف بھائی کی بات کہ بھائی جب آپ کو بلایا جا رہا ہے آپ پہلے تصدیق کیجئے پھر فیصلہ کیجئے. پہلے وزٹ کیجئے پھر فیصلہ کیجئے. اگر آپ کو لگے آپ کو ابرار، میں آپ کی بات کاٹ کے بتا رہا ہوں، ہمارے پاس 4-5 لوگ ایسے ہیں. میں خود اپنی مثال دے رہا ہوں کہ میں 2 سال پہلے بے روزگار تھا اور کہاں سے یورپ سے اتنا کام کرتا. میں بے روزگار تھا. یہ بن احسان ہے جس نے مجھے روزگار کا موقع فراہم کیا. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اپنے منہ سے نہیں کہنا چاہیے، جو لگژری لائف میں گزار رہا ہوں وہ ناممکن تھا وہ 2 سال پہلے. بالکل اسی طریقے سے 6-7 اور ہمارے ساتھ لوگ کام کرتے ہیں. میرا اپنا ایک دوست ہے جو مجھے لے کے گیا تھا، وہ بھی بے روزگار تھا. وہ آج اس کے پاس جو ہے نئی گاڑیاں ہیں، لیکن وہ محنت کر کے، سب نے وہ جیسے یوسف بھائی نے کہا محنت کر کے کیا. میری آپ سے گزارش یہ ہوگی کہ جتنی باتیں میں نے کی، اور میں نے سنا اتنا بڑا دانشور ہمارے پاس شاعر موجود ہے نور رضا بھائی، اگر 2-4 جملے اگر یہ ادا بھائی اس سے قبل کے ناظرین کرام ہم وقفے پہ جائیں. ابرار بھی آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اور بن احسان کی پوری ٹیم کا میں بہت شکر گزار ہوں. یوسف بھائی آپ کا، سمیع بھائی آپ کا، کہ آپ تشریف لائے. ابھی کیونکہ ابرار بھائی نے میرے منہ کی بات چھین لی، میں سنتا، لیکن میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب کے کلام سے ہی ہم وقفے پہ جائیں گے. جی ڈاکٹر صاحب کیا پیش کیجیے گا آج؟ کل تو فرمائش تھی آپ سے حمد کی، آج کون سا کلام پیش کریں گے ناظرین کے لیے؟ کیونکہ کل ہم نے حمد پیش کی تھی اور آج مولا کائنات کے ذکر سے، اور آپ یہ آپ نے کل فرمایا تھا کہ یہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کی نسبت سے یہ ویک اور یہ عشرہ چل رہا ہے آپ کا، تو اس لحاظ سے میں چاہتا ہوں کہ جناب سیدہ کی نظر کر دوں اگر آپ کی اجازت ہو. ابرار بھائی جی جی آتا ہو. کیا بیاں کوئی کرے گا عز و شان فاطمہ، کیا بات ہے، بیاں کوئی کرے گا عز و شان فاطمہ، کیا بات ہے. کیا بیاں کوئی کرے گا عز و شان فاطمہ، آیے تطہیر خود ہے پاسبان فاطمہ. واہ واہ کیا بات ہے، واہ 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 واہ. آیے تطہیر خود ہے پاسبان فاطمہ، اور خود ہو جب خلاق عالم مدح خوان فاطمہ. واہ 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 واہ. کیا بات خود ہے، ہو جب خلاق عالم واہ 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 واہ. مدح خوان فاطمہ،
کیوں نہ دنیا سے ہو بہتر خاندان فاطمہ. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی, کیا بات ہے, کیا کہنے, واہ 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 واہ. کیوں نہ دنیا سے ہو بہتر خاندان فاطمہ, اور حق علی کے ساتھ ہے اور ساتھ ہیں حق کے علی. ہاں 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 ہاں, کیا بات ہے. حق علی کے ساتھ ہے اور ساتھ ہیں حق کے علی. جادے حق پر رواں ہے کاروان فاطمہ. کیا بات ہے, کیا بات ہے. جادے حق پر رواں ہے کاروان فاطمہ, اور حرف آخر ہے فدق کے باب میں خطبہ تیرا. بے شک. حرف آخر ہے فدق کے باب میں خطبہ تیرا. جو بیان مصطفیٰ ہے وہ بیان فاطمہ. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ. جو بیان مصطفیٰ ہے وہ بیان فاطمہ. کیا بات ہے. اور شاد ہوں گے حشر میں یوں ماتمی شبیر کے. بے شک. شاد ہوں گے حشر میں یوں ماتمی شبیر کے. سر پہ ہوگا مومنوں کے سائبان فاطمہ. سر پہ ہوگا مومنوں کے سائبان فاطمہ. اور دیکھ کر عین الرضا رضواں کہے گا خلد میں. واہ 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 واہ, کیا یہ آپ سب کی طرف سے ہے. کیا بات ہے. سمبولک میں ہوں مگر سب کی طرف سے. دیکھ کر عین الرضا رضواں کہے گا خلد میں. منتظر ہوں آپ کا اے مدح خوان فاطمہ. منتظر ہوں آپ کا اے مدح خوان فاطمہ. کیا بیاں کوئی کرے گا عز و شان فاطمہ. آیہ تطہیر خود ہے پاسبان فاطمہ. ماشاء اللہ. صبح کعبے میں تو پھر شام کو طیبہ دیکھوں میرے مولا. اب تو بس یہی دھن ہے. اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا, اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا. سرکار کبھی تو ہم بھی کہیں سرکار, کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا. اب تو بس یہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں.
اب تو بس ایک ہی دھن ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین کرام وقفے سے واپس آ چکے ہیں. محمد عمیر قادری بارگاہ رسالت باب میں گلہائے عقیدت پیش کر رہے تھے اور بڑی حسین آواز. میں چاہوں گا کہ پروردگار آپ کو ایسا ہی پڑھتا رکھے جیسے آپ پڑھتے ہیں, دل سے پڑھتے ہیں. اے پروردگار عالم تمام ہی ثنا خوانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. ہمارے درمیان 3 بھائی ہیں اور یہ بڑا خوبصورت کلام پڑھتے ہیں. اور حیدر برادر جیسے کہ بدر بھائی بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں, اور علامہ شوکت حسین سیالوی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے, اور ہمارے سینئر صحافی ایوب عثمان بھائی نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے, اور ڈاکٹر صاحب اور فہیم بھائی تو ہمارا حصہ ہے ہی. تو میں چاہوں گا کہ اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے 2 شعر آپ بھی پڑھیے, اور میں چاہوں گا حیدر علی برادران کون سا کلام پیش کریں گے آپ؟ جی بسم اللہ کیجیے گا. بالکل دیں گے ساتھ آپ کا. میرے مولا کرم ہوئے میری پوری دعا ہوئے, پڑھا میلاد میں جیتے, پڑھا میلاد میں جتھے اگے مینوں عطا ہوئے, مولا میرا بھی گھر ہووے اتے علماء دی چھاں ہووے, مولا میرا بھی گھر ہووے اتے علماء دی چھاں ہووے. میرے دروازے تے لکھیا, میرے دروازے تے لکھیا 50 بارادنا ہووے, مولا میرا بھی گھر ہووے اتے علماء دی چھاں ہووے. ہاں مولا میرا بھی گھر ہووے اتے علماء دی چھاں ہووے. میلاد مصطفیٰ مولا میں اپنے گھر کرانا ہے, حسن مولا کا دسترخوان بیڑے وچ سجانا ہے. کھواوا میں جتے لنگر, کھواوا میں جتے لنگر, کوئی ایسی بھی تھا ہووے, مولا میرا بھی گھر ہووے اتے علماء دی چھاں ہووے. ہاں مولا میرا بھی گھر ہووے اتے علماء دی چھاں ہووے. علی کے دل ربا تم ہو جناب زہرا کے پیارے, علی کے دل ربا تم ہو جناب زہرا کے پیارے. وہ مولا تاج کے دلبر, وہ مولا تاج کے دلبر, میری بوری دعا ہووے, مولا میرا بھی گھر ہووے اتے علماء دی چھاں ہووے. ہاں مولا میرا بھی گھر ہووے اتے علماء دی چھاں ہووے. میرے دروازے تے لکھیا, میرے دروازے تے لکھیا 50 بارادنا ہوئے, مولا میرا بھی گھر ہووے اتے علماء دی چھاں ہووے. کیا بات ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. علی حیدر برادران ہمارے درمیان بارگاہ رسالت باب میں گلہائے عقیدت پیش کر رہے تھے. پروردگار آپ کے سوز میں لہن میں برکتیں عطا کرے. فہیم بھائی, ماں باپ کا بڑا کردار ہوتا ہے, اور ابھی علامہ صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں, اور یوسف بھائی تو ہمارے درمیان ہیں ہی, کیونکہ ماں باپ کی جن کے ساتھ دعائیں ہوتی ہیں
وہ اولاد کامیاب ہوتی ہے. اور آپ کی والدہ کو بچھڑے آپ سے کتنا عرصہ ہو چکا ہے؟ 96 میں. ماشاء اللہ میری والدہ محترمہ والد صاحب نے لاتعداد اور حج اور عمرہ کیے ہوئے ہیں. والد صاحب میرے سعودیہ میں ہی تھے, سعودیہ سے پاکستان قائد اعظم لے کے آئے تھے, اور پاکستانی پرنٹنگ پریس میں جو نوٹ کا ڈیزائن دیا تھا والد صاحب نے دیا تھا. ماشاءاللہ. شیخ چاند نام تھا ان کا, وہ سعودین پرنٹنگ پریس میں تھے. تو جب میں 20 دن کا والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی میری, اور جب میں 12 سال کا تھا تو والدہ کی ڈیتھ ہوئی. ایک ہوتا ہے کہ بے شک عمرے کیے ہوئے, حج کیے ہوئے ماشاء اللہ والدین نے, لیکن کہ اپنے پاس سے کراؤں, وہ ہوتا ہے بالکل ہوتا ہے, ہر اولاد کو ہوتا ہے, لیکن وہ میں نہیں کرا پایا. تو ان کے نام سے میں نے یہ ویلفیئر کھولی ہوئی ہے, اور تھوڑا کام کرتا ہوں, لیکن جو ہو سکتا ہے مستحق تک کرتا ہوں. کیا بات ہے. میرے پاس کوئی بہت بڑا فنڈ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, جو بھی ہوتی ہے اپنی مدد آپ کرتے ہیں, ہم دوست مل کے ہم لوگ جمع کر کے جو بھی ہمارے پاس ڈونیشن ہوتی ہے ہم لوگ اپنا کلیکٹ کر کے, اور پھر ہم لوگ, ہمارا کام بانٹنا نہیں ہے, ہمارا کام روڈوں پہ دسترخوان لگانا نہیں ہے. دسترخوان صرف ہم لوگ رمضان میں لگاتے ہیں, شاہ فیصل 2 نمبر پہ, جس میں ماشاءاللہ تقریباً 800,000 کے قریب ڈیلی کا افطار ہوتا ہے ماشاءاللہ. اس کے علاوہ راشن ڈرائیو جو ہم لوگ کرتے ہیں وہ بھی ہماری اپنی ورکنگ ہے تقریباً 387 گھروں پہ. اچھا. جس پہ ہم لوگ نے خود جا کے ورکنگ کی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کوئی پریس میں جاب کرتی ہیں خاتون, کوئی فیکٹری میں جاب کرتی ہیں, مستحق, یہ مانگنے والے نہیں ہیں لوگ, یہ جیسے کہ بڑے آسان الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ سفید پوش. بالکل بالکل. اور راشن ہم لوگ رمضانوں میں جو ہم لوگ ڈرائیو کرتے ہیں, رات میں 12-1 بجے ہماری ٹیم نکلتی ہے. اچھا. ہمارے پاس ایڈریسز ہیں, ہمارے پاس ان کے اچھا نام. بھائی ہر سال چینج کرتے ہیں یا وہی آپ نے گھر رکھے ہوئے ہیں کہ ہم نے ان کو دینا ہے؟ ابرار بھائی ہماری کوشش ہوتی ہے, پچھلے سال ہمارے پاس 200 تھے, اس دفعہ ہمارے پاس تقریباً 300 سم تھنگ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب مین چیز یہ کہ کوئی جیسے بھائی اب آپ جیسے آپ جیسا دوست, کوئی اچھا دوست آپ کہہ دیتا ہے کہ جو مجھے ایک عرصے سے جانتا ہے, ٹھیک ہے نا, کہ نہیں یار فہیم بھائی آپ ماشاءاللہ محنت کرتے ہو اور خود آن گراؤنڈ ہوتے ہو, میں کسی پہ نہیں, میں خود آن گراؤنڈ ہوتا ہوں, تو وہاں سے جو میرے کو بیگ مل جاتے ہیں تو وہ دے دیتے ہیں. اس لیے ابرار بھائی اگر آپ نے مجھے راشن کے 10 بیگ دے دیے, آپ تو بری ذمہ ہے. اب میری ذمہ داری ہے, میری ذمہ داری ہے, میرے اس چیز میں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. آیا کہ میں نے کسی صحیح کو دیا ہے کہ نہیں, بالکل بے شک. بانٹنے والا ہمارا کام نہیں ہے, صرف رمضان میں ہم لوگ یہ لگاتے ہیں, پھر قربانی برائے مستحقین ہوتی ہے ہماری, اور ہر سردیوں میں جنا سول عباسی کارڈیو, جو کارڈیو کے باہر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں بلینکٹ جیکٹ اور کھانا لے کے, ہمارا یہ سلسلہ چلتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور ابھی آپ کو ایک اور بات بتاؤں, بادل گوٹ ملیر میں, گوہر ولاس سے آگے جاتے ہیں بادل گوٹ, وہاں پہ کسی دور میں بھائی نے پلاٹ لیے ہوئے تھے رہائش کے لیے, لیکن وہ جب آباد ہو گئی تقریباً 400-500 کے قریب وہاں گھر بنے ہوئے ہیں, رہائش ہوئی ہوئی ہے بادل گوٹ میں. تو بھائی نے کہا یار میں تو یہاں رہ نہیں سکتا, کیا کریں؟ میں نے کہا مجھے دے دو. کہہ رہے کیا کرے گا؟ اس پورے علاقے میں نہ مسجد ہے نہ مدرسہ ہے, نہ مسجد ہے نہ مدرسہ ہے اس پورے علاقے میں. ماشاءاللہ وہاں پہ مدرسہ کھولا ہے, اور تقریباً 75 بچے اس ٹائم 4 مہینے ہو گئے ہمارے ادھر. جی جی جی, نہیں تعمیر نہیں کیا ہم نے. پلاٹ تھا, برابر والی کی دیوار تھی, گھر بنا ہوتا ادھر والی پیچھے والی, فرنٹ پہ صرف ہم نے دیوار اٹھا کے گیٹ لگایا ہے, پینا فلیکس کی چھت لگائی ہے, پینا فلیکس کی چھت لگائی اور فرش ڈالا ہے, اور وضو خانہ بنایا, ایک باتھ روم بنایا ہے. وہ ماشاءاللہ جامعہ نعیمیہ سے ہم نے اس کو رجسٹر کروایا ہے. ملیر کالا بورڈ پہ مسجد ہے, وہاں سے امام صاحب آتے ہیں جو بچوں کو پڑھاتے ہیں, اور بچیوں کے لیے ہم نے ادھر علاقے کی ایک خاتون رکھی ہیں جو خواتین کو قرآن کا درس دیتی ہے. اسی کے پیچھے جب جس دن ہم نے افتتاح کیا تھا تو بادل خان صاحب کو ہم نے بلایا تھا کہ جو ادھر کے گوٹ کے وڈیر ہیں, کہ ہم یہاں پہ مسجد بھی بنانا چاہتے ہیں, جامع مسجد زیب النساء کے نام سے, کہ ہمیں 4 پلاٹ مل جائیں, مسجد بنا لیں. تو ماشاءاللہ انہوں نے 2 پلاٹ ہمیں ڈونیٹ کیے ماشاءاللہ. 2 ابھی ہم اللہ پاک کہیں سے وسیلہ بنا دے تو 2 پلاٹ ہم لے کے ادھر انشاءاللہ مسجد کا بھی عنقریب شروع کریں گے کام. بہت شکریہ فہیم بھائی, آپ تشریف لائے, اور آپ سے تو مزید بات کرنا چاہتا تھا میں, اور میں چاہوں گا کہ کل آپ ہمارے پاس دوبارہ آئیں, اور جو آپ کی خدمات ہیں والدہ کے نام کو لے کے, اپنی والدہ کو آپ سرخرو کر رہے ہیں, اور اولاد بہت کم ہوتی ہے. میری والدہ ہیں, میری والدہ میرے لیے کل کائنات ہیں, میرے والد صاحب نہیں ہیں, لیکن کائنات میں اگر پروردگار کے بعد خدا کی آل کے بعد اگر میرے لیے کوئی عزیز ہے تو وہ میری ماں ہے, اور آپ اپنی ماں کو لے کے چل رہے ہیں. میں آپ کو خراج تحسین پیش کروں گا.
غم होता है, जब मैं दिल उदास होता है और जब मैं दुनिया से तंग होता हूँ तो मैं कब्र पे चले जाता हूँ या ओल्ड एज होम चले जाता हूँ. अल्लाह, उधर जाके उनके साथ टाइम गुजारे. जो मैं बोलता हूँ यार, जिन्होंने आपको सारी जिंदगी पाला पोसा बड़ा किया, ठीक है ना, आपको इस काबिल किया, और आप उसके बाद ऐसे बहुत सी जगह है. अभी नॉर्थ टाउन में भी मैं तो आपसे ज़्यादा चाहती मैं चाहूँगा कि आप बैठें, हम इस थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, लेकिन वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्फे का. हमारे साथ रहिएगा. जी नाज़रीन किराम, वक्फे से वापस आ चुके हैं और सहरी का एहतमाम तमाम ही नाज़रीन कर चुके होंगे, बल्कि कुछ लोग कर रहे होंगे, हम तो कर चुके सहरी. और नाज़रीन किराम, आज जिस सेगमेंट का हमने आगाज़ किया है, क्योंकि आज से हमने आपसे वादा किया था कि 5वें रमज़ान से हम सिलेक्शन शुरू करेंगे नातिया मुकाबले की, जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार हुआ करता है. पाकिस्तान का सबसे बड़ा नातिया मुकाबला धरती टीवी की स्क्रीन पर बाखबर रमज़ान लिए आपकी खिदमत में हाजिर हैं. मुस्तकिल जज हमारे दरमियान. सबसे पहले चलते हैं जनाब बदर मुनीर की जानिब. बदर मुनीर भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. दुआएं आपकी. मैं कहता हूँ कि वक्त बहुत कम है, सना खानों की तरफ ही जाया जाए, लेकिन हमारे दरमियान दूसरे मुस्तकिल जज हैं जिनको परवरदिगार ने बड़ी इज्जतों से नवाजा है. दोनों ही सीनियर सना खान हैं. अरशद लोधी. अरशद भाई, क्या कहेंगे आज के कॉम्पिटिशन के प्रोग्राम के हवाले से? जी माशाल्लाह, प्रोग्राम जो ट्रांसमिशन है बाखबर रमज़ान अपने उरूज पर है माशाल्लाह. और कंपटीशन का आगाज़ बाकायदा, जैसे आपने कहा कि 5वें रमज़ान से हमने कमिट किया था, तो आज से बाकायदा इसका आगाज़ किया जा रहा है. और ये वो वक्त है कि डॉक्टर साहब, आप भी हमारे दरमियान लहन को, तलफ़ुज़ को देखने के लिए तशरीफ़ फरमा है, और आप क्या कहेंगे बच्चों की हौसला अफजाई के लिए? बस यही गुजारिश है कि लगन के साथ काम में अपने जुड़े रहें और कभी भी बददिल ना हों. कभी कोई आगे होता है, कोई पीछे होता है, तो कभी ये ना समझे कि हम तो पीछे रह गए या हम कर नहीं सकते. हमेशा याद रखें, जो जिद्दोजहद करता है बेजिद्दिन ला बेजद्दिन कुल्ल मजदिन. वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह. जिद्दोजहद जारी रखें. बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की. अल्लामा शौकत सियालवी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं. अल्लामा साहब, आप भी बचपन में, जाहिर सी बात है आपका ताल्लुक तो नात खानी से हटके, लेकिन जिक्र सरकार की महफिल है, आप भी बचपन में देखते होंगे या जाते होंगे मस्जिद में बच्चे किस तरह से कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं. मेरा ये कहना है कि कोई कम अच्छा पढ़ता है तो कोई ज़्यादा अच्छा पढ़ता है. जो ज़्यादा अच्छा पढ़ता है वो आगे निकल जाता है, जो कम अच्छा पढ़ता है लेकिन वो रह के भी नहीं रह पाता. क्या कहेंगे आप इस बारे में? बिल्कुल, इसमें जुस्तजू जारी रखनी चाहिए. अगर कोई बच्चा वक्ती तौर पर पीछे रह भी जाता है तो उससे अपनी उस मेहनत को कम नहीं करना चाहिए. जद्दोजहद जारी रखे और इंशाल्लाह मेहनत में अजमत है. आज हमारे दरमियान दो अहम शख्सियात, एक उर्दू अदब से ताल्लुक़ रखने वाली और एक क़ारी उलमा हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है. हमने सोचा कि नात ख़्वानी तो हर कोई करता है, लेकिन नात ख़्वानी को समझने के लिए अदब नुक्ते खातिर रखना चाहिए, और कलाम का इंतखाब कि कौन सा कलाम है, किस शायर का कलाम है. और दूसरी बात, हाज़िर किराम, जितने पार्टिसिपेंट हमारे साथ मौजूद हैं वो एक बात का ख़ास ख्याल रखेंगे कि गाने की तर्ज पे नात एक्सेप्टेड नहीं होगी. जी अल्लाह साहब, क्या कहेंगे इस बात? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात कि अपनी तर्ज पढ़ी हुई वो पढ़ें और इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी. नाज़रीन किराम, हमारे दरमियान गनी और नवेद जाफरी भी तशरीफ़ फरमा है और हमारे गुलाम साद भाई भी हैं. इनसे भी इख्तिताम में कलाम सुनेंगे. नातिया मुकाबले का बाकायदा आगाज़ करते हैं और हमारी पहली मुकाबले की शरीक, जो कि आज फाइनलिस्ट ऑडिशन तय करके यहाँ तशरीफ़ लाई हैं, मेरी मुराद है फ़ायबा शहजाद से कि वो आएँ और बारगाह रिसालत बाब में गुलहाय अकीदत पेश करने की सादत हासिल करें. एक शेर पढ़ के अगली सना खान को माइक दीजिएगा. खुशबू है दो आलम में तेरी, गुले चीदा किस से बयां हो
ساتھ اگلی ہماری جو آواز ہے ناظرین کرام دوسری ہماری ثنا خوان ہے فائقہ اکرام. آئیں اور بارگاہ رسالت مآب میں گلہائے عقیدت پیش کریں. اس سے قبل کہ فائقہ اپنی نعت پیش کریں ہم ججز کو بتاتے چلیں کہ ہمارے درمیان جو جوری جنہوں نے آڈیشن لے کے ان آوازوں کو یہاں تک پہنچایا ہے اس میں غنی بھائی ہیں, سعد بھائی ہیں اور نوید جعفری بھائی ہیں. آپ کی بھی یہاں پر تعلیمات کا پتہ چلے گا کہ آپ نے کن آوازوں کو آگے لے کے آئے. آپ سے بھی بات کریں گے. جی بسم اللہ. یا محمد نور مجسم, یا محمد نور مجسم, یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی. یا محمد نور مجسم تیری ایک نظر کے طالب تیری ایک نظر کے طالب تیری ایک سخن پر قربان نبی جی تیری ایک سخن پر قربان. یہ سب تیرے دیوانے یہ سب تیرے دیوانے یہ سب تیرے شیدائی. یا محمد نور مجسم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یقیناً جو ہمارے جوری ہیں انہوں نے بڑی محنت کی, آڈیشن لیے, ثنا خوانوں کو سلیکٹ کیا. دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا. ہمارے لڑکوں کی طرف چلتے ہیں. ہمارے درمیان پہلی آواز حافظ عباس تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب میں گلہائے عقیدت پیش کریں. حافظ عباس جی بسم اللہ. کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد, شیر خدا نہیں ہے علی مرتضیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. نہ ہے کسی کے بیٹے حسین و حسن سے فاطمہ سیما ہے کوئی فاطمہ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہیں اور اذان اتاری بارگاہ رسالت مآب میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. میرے دل میں ہے یاد محمد, میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ, تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا قرینہ. میرے دل میں ہے یاد محمد, دل شکستہ کہ میرا تو کیا غم, اس میں رگتے گئے شاہ دو عالم, اس میں رگتے گئے
شاہ دو عالم جب سے مہماں ہوئے ہیں وہ دل میں، جب سے مہماں ہوئے ہیں وہ دل میں، دل میرا ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. وقت آپ کا ختم ہو چکا تھا کیونکہ ججز اپنا فیصلہ محفوظ کر چکے ہوں گے. ہماری اگلی آواز ہے واحد قادری، وہ آئیں اور بارگاہ رسالت باب میں گلہائے عقیدت پیش کریں. مختصر سیرے گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر سیرے گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے، در تمہارا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے، در تمہارا چھوڑ کر سرگزشتے غم کا ہوگی سے تیرے ہوتے ہوئے، سرگزشتے غم کا ہوگی سے تیرے ہوتے ہوئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ تھے واحد قادری عزیزی. اب میں التماس کروں گا حنین قادری سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ رسالت باب میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کیجیے. کوئی سلیقہ ہے آرزوں کا، کوئی سلیقہ ہے آرزوں کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تمہیں سے مانگے گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے گی لا لگی ہے، یہ سب تمہارا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہمارے آج کے اس آڈیشن راؤنڈ کے آخری ثنا خوان میں چاہوں گا اسامہ کہ وہ آئیں اور اسامہ قادری بارگاہ رسالت باب میں گلہائے عقیدت پیش کریں. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے،
میں بے قرار میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری گناہگار ہوں آقا بڑی ندامت ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے قسم خدا کی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آج کی ہمارے مقابلے کے 7 بچے جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا لیکن انہوں نے کلام ایسا چھیڑ دیا ججز کی. اور علامہ صاحب ڈاکٹر صاحب آپ سب کی اجازت سے ایک شعر میں پڑھ دوں اس کا. اگر آپ اس میں اصلاح ہو جائے گی. اگر آپ چاہیں تو اصلاح ہو جائے گی بچے کی. جب تک آپ اپنا فیصلہ منسوخ کر لیں گے اور پھر اس کے بعد علامہ صاحب کی طرف آئیں گے. نہیں صحیح اس کی اصلاح ہوگی. بہار آپ سے ہے میں اس یقین سے جیتا ہوں آپ میرے ہیں. میں اس یقین سے جیتا آپ سنتے ہیں. میری حیات کا دارو مدار آپ سے ہے. میری میری حیات کا دارو مدار آپ سے ہے کہ میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے. میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا تھا علامہ صاحب لیکن یہ کلام جب کوئی پڑھتا ہے تو میں نہیں رہ پاتا. علامہ صاحب اس سے قبل کہ ہم ججز کی جانب جائیں ابھی بات ہو رہی تھی ماں کی شان کے حوالے سے. ماں باپ کی فرما بردار اولاد جو ہوتی ہے میں کہتا ہوں کہ دنیا کی کوئی پریشانی ان کو چھو نہیں سکتی. میرا تو ارشد بھائی بدر بھائی ڈاکٹر صاحب میرا تو یہ ایمان ہے. جی بالکل ایسے. تو سب سے پہلے تو میں اس سے قبل کہ میں علامہ صاحب کی جانب جاؤں بدر بھائی آپ کی والدہ حیات ہیں. راشد بھائی آپ کی والدہ حیات ہیں. ہم اس دولت سے محروم ہیں اسی لیے ہم دونوں ساتھ ہیں. لیکن ماؤں کا سایہ والدین کا سایہ سر پہ سلامت ہونا ہی. مگر اس پر ہم یہ کہیں گے تو پادا نہیں ڈر سانو چھاواں ساڈے نال نے. کیا بات ہے. لوکو میری ماں دیاں دعاواں میرے نال. کیا بات ہے. کیا بات. علامہ صاحب کیا کہیں گے کہ 1 منٹ ہے ہمارے پاس. میں چاہوں گا میں ناراض آپ ہیں مجھ سے لیکن آپ کو وقت دوں گا لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں تھی. میں چاہوں گا کہ آپ سے پھر اس کے بعد ہم منقبت سے اصل میں اسی پر میں ایک حدیث پاک عرض کروں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر تشریف لائے. پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہا. کیا بات ہے. دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہا. تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یہ آج ہم نے ایک غیر معمول چیز دیکھی ہے.
इससे पहले कभी भी आपने इस तरह नहीं किया, इसमें या रसूल अल्लाह हिकमत क्या है? तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मैंने मिंबर की पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो जिब्रील मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि हलाक हो जाए वो शख्स जो अपनी ज़िंदगी में माह रमज़ानुल मुबारक को पाए और वो रोज़े रख के इबादत करके अपनी बख्शिश और मग़फ़िरत न करा ले। तो सरकार ने इस पर कहा आमीन। और दूसरी सीढ़ी पर जब हुजूर ने कदम रखा तो जिब्रील ने कहा कि हलाक हो जाए वो शख्स जो अपने वालिदैन को अपनी ज़िंदगी में पाए, यानी वालिद को या वालदा साहिबा को, रमज़ान को जी उनको अपनी ज़िंदगी में पाए और उनकी इतनी खिदमत न कर ले कि उनकी खिदमत की वजह से वो अपनी बख्शिश और मग़फ़िरत न करवा ले। तो इस पर कहा आमीन। तीसरी बात, सरकार ने जब तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो फरमाया जिब्रील ने कहा कि बखील है वो शख्स, हलाक हो जाए वो जिसके सामने आपका नाम नामी इसमें गिरा दिया जाए और वो आप पर दुरूद और सलाम का नजराना पेश न करे। क्या बात है क़िबला साहब, आपका बहुत शुक्रगुज़ार। कुछ कहना चाहते हैं? इब्रार भाई, मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये बच्चों ने जो पार्टिसिपेट किया है, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा भी सस्पेंस हो जाए, इनको बताने में ताख़ीर करें थोड़ी सी, क्योंकि इनको पता चलना चाहिए कि मुकाबले में आते कैसे हैं और जब सिलेक्शन होती है तो उसकी खुशी क्या होती है। माँ की बात की जैसे क़िबला साहब ने, तो हज़रत मूसा को भी परवरदिगार ने कहते थे कि मूसा अब संभल के आना, तुम्हारे पीछे दुआ करने वाली डॉक्टर साहब तुम्हारी माँ नहीं है। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब माँ के हवाले से? मैं चाहूँगा कि आखिरी चंद सेकंड में आप भी कुछ देखिए। माँ वो नेमत है। पहली चीज़ तो ये कि माँ की तरफ से जो औलाद को, चाहे औलाद या वलद कह लें या बिंत, एक जो उसकी औलाद में से कोई भी हो, उसको जो माँ ने उसको जन्म दिया है इसका बदला नहीं चुका सकता। आजकल की औलाद माँ बाप को भूल जाती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे प्लेटफॉर्म से ये मैसेज जाए डॉक्टर साहब, अलामा साहब, बदर भाई, अरशद भाई, कि माँ ये वो हस्ती हैं कि माँ औलाद कैसी ही क्यों ना हो लेकिन बेटे के लिए कभी बद्दुआ नहीं करती। इंशाल्लाह कल हम माँ के हवाले से ये बात करेंगे, कल कुछ बात बिल्कुल ऐसे ही। कल हमारा टॉपिक जो नाज़िर कराम होगा वो माँ के हवाले से होगा। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रगुजार कि आप तशरीफ़ लाए। अलामा साहब आप नाराज़गी के साथ मेरी गुजारिशात को और मेरी माफ़ी को कबूल कीजिएगा। बदर भाई और अरशद भाई, अब बताया जाए कि कौन सी आवाज़ें हमारे साथ जाएंगी आगे जो फाइनल के लिए, सेमीफाइनल के लिए रसाई कर चुकी है। बताएं, एक बच्ची और एक बच्चा। अच्छा, पहले तो मुझे ये बता दीजिए अबरार भाई के दोनों गर्ल्स में और बॉयज़ में से एक एक का सिलेक्शन जाएगा आगे? अगर आपको लगता है कि बेहतर है, चाहे एक हो, हमें आवाज़ें चाहिए। धरती टीवी की कौन होगी आवाज़, कुल सिंध की, कुल पाकिस्तान की आवाज़ कौन सी है? तो बदर भाई की इजाज़त से मैं फाइनल। जी जी जी, या आप ही बताइए। एक ही बात। अलामा साहब भी कुछ कह रहे हैं। अलामा साहब जी, अलामा साहब बताइए। वही अर्ज़ किया, एक इधर से एक उधर से है। तो चले यहाँ से पहले बता दीजिए फिर उधर से बता दीजिए। में जो जिस बच्ची ने पहले पढ़ा था, खुशबू है दो आलम, इससे पहले क्या आप कुछ कहें? आप लोग सिलेक्शन आप लोगों ने की, ठीक है, आपसे भी कल बात होगी, कल तैयारी से आइएगा, आपसे भी जजेस सवाल करेंगे और मैं खुद भी आपसे सवाल करूंगा। नाज़िर किराम, अरशद भाई बताना चाह रहे थे, एक का नाम आप अनाउंस कर दीजिए जी, एक का आप कर दीजिए। तो गर्ल्स में से जो खुशबू दो आलम में जो बच्ची, उसका नाम फायबा है गालिबन। जी बिस्मिल्लाह। फायबा हमारे साथ आगे जाएंगे, आगे का सफर तय करेंगी। और लड़कों में हमारे साथ कौन सी आवाज़ होगी जो हमारे साथ? बच्चों में उस बच्चे ने नात शरीफ पेश की है, मेरे दिल में है, मेरे दिल में है, याद मोहम्मद, हुनैन, अदनान नाम है, अदनान अत्तारी, सब पे भारी। बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप आगे हमारे साथ सफ़र करेंगे। अरशद भाई और बदर भाई, मैं चाहता हूँ कि इख्तितामी लम्हात हैं और आप भी माइक को समेटते हुए खड़े होइए और आइए मिल के गाज़ियाबाद के हुजूर मरकबत का नज़ारा पेश करते हैं। सब मिल के उसको पेश करेंगे तो एक लुत्फ़ आ जाएगा और एक माहौल ताज़ा होगा। डॉक्टर साहब आप भी आ जाए, अलामा साहब अगर आप भी आगे तशरीफ लाएं, क्योंकि अगर माइक आएगा तो लुत्फ़ ये माइक आ गया सर, माइक आ गया जी, बिस्मिल्लाह। तो माइक आ गया जी, बदर भाई शुरू कीजिएगा। हज़रत पढ़ेंगे, आ जाइए, या तशरीफ ले आइए, बीच में आ जाइए। जी जी, वो माइक। झुकते हैं जहाँ शादी तेरा वास्ता, झुकते हैं जहाँ शादी तेरा वास्ता, अब्बास तेरे दर सा दुनिया में दर कहाँ, अब्बास तेरे दर सा दुनिया में दर
چکتے ہیں جہاں شاہ بھی تیرا وہ آستان، چکتے ہیں جہاں شاہ بھی تیرا وہ آستان، عباس تیرے در سا دنیا میں در کہا، تو کمر بنی ہاشم زہرا کی تو دعا ہے، تو کمر بنی ہاشم زہرا کی تو دعا ہے، سایہ تیرے عالم پہ دو جگ پہ پا خدا ہے، سایہ تیرے عالم کا دو جگ پہ پا خدا ہے، تیرے عالم کو چومنے جھکتا ہے آسمان، تیرے عالم کو چومنے جھکتا ہے آسمان، عباس تیرے در سا دنیا میں در مولا، عباس تیرے در سا دنیا میں در کہا، اور شیر کربلا تو ہے بابا، شیر خدا ہے بابا، اور شیر کربلا نہر پر عباس کا تھا اور فوجیں لائن ڈرتی تھی، عباس نہ جائے، شیر خدا اور شیر کربلا تو، شیر خدا ہے بابا اور شیر کربلا تو، شیر پہ جو بھی آئے مشک کرے خوشا، تو شیر پہ جو بھی آئے مشکل کرے خوشا، تو آہد تیرے عدم پہ پنجتن کا یہ نشان، بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین